الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ ہمارے سانے کو رسپیکٹ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اور اصلاح جو عمومی طور پر وہ موقوف ہے شیخ کی صحبت پر، شیخ کے تعلق پر اصلاح موقوف ہے. اور شیخ پھر اس صحبت میں کرتا کیا ہے، کرواتا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، بس پھر انسان کی اصلاح ہو گئی. کیونکہ جب محبت دل میں پیدا ہو گئی تو پھر اطاعت آسان ہو جاتی ہے. اور جب اطاعت انسان کرے گا تو اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ اطاعت اوامر کا نام ہے. اوامر کی پابندی میں اطاعت کرے گا، نواہی سے بچتے ہیں کہ اہتمام ہے. اس کو جو ہے اصلاح کہتے ہیں. ان دونوں چیزوں کا وہ اہتمام پھر کرتا ہے. کیوں اہتمام کرتا ہے؟ کہ بھائی میں محب ہوں اور محبوب کی اداؤں کو اپنانے سے، محبوب کی بات کو ماننے سے وہ خوش ہوگا، اور اگر نافرمانی کروں گا، گناہ کا ارتکاب کروں گا تو ناراض ہوگا. تو محبوب کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہر ایک کوشش کرتا ہے، اور اس کو کرنی چاہیے. جیسے مجاز میں کرتے ہیں، گو کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ایک شخص اگر مجاز میں پھنس ہی گیا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ محبوب کی ہر ادا کو اپناؤں. ایسی بات میرے منہ سے نہ نکلے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے، ایسا کام کروں جو اس کی خوشنودی اور رضامندی کا سبب بنے. اور پھر خاص طور سے اگر وہ کسی کام کا کہہ دے تو اس کے لیے تو وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ بھائی اس کو بہرحال میں نے پورا کرنا ہے. کیوں پورا کرنا ہے؟ کہ اس سے محبوب خوش ہوگا، اور اصل محبوب کی خوشنودی اور رضامندی ہی ہے جو اس کو مطلوب ہے. تو اسی طرح اصلاح کے لیے انسان مشائخ کے پاس آتا ہے، اپنے شیخ کے پاس آتا ہے. کس وجہ سے؟ شیخ اس کو اپنا بندہ نہیں بناتا. حضرت فرمایا کرتے تھے شیخ اس کو اپنا بندہ نہیں بناتا، وہ ایک واسطہ اور ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کے درمیان. براہ راست ایک انسان اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، پیغمبر کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ عام قاعدہ اور قانون ہے دنیا کا کہ ہر انسان کو رہبر کی اور رہنما کی ضرورت ہے. کہ ہر آدمی کو رہنما کی اور رہبر کی ضرورت ہے. اس رہبر کے ہوتے ہوئے وہ راستہ آسانی سے قطع کر دیتا ہے، آسانی سے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کے حصول کے لیے بھی کسی ذریعے کی ضرورت ہے، کسی سبب کی ضرورت ہے، کسی واسطے کی ضرورت ہے. اور وہ واسطہ مقبول و صادقین کا ہے، سچے لوگوں کا راستہ ہے، سچے لوگوں کا تعلق ہے، ان کی محبت ہے، پھر انسان پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ میری اطاعت کرو. یا اللہ تیری اطاعت کیسے کریں؟ تجھے دیکھا نہیں، نظر آنے والا نہیں ہے، دنیا میں تجھے دیکھنا ناممکن ہے. موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ سکے، ہم کیا دیکھیں گے؟ تیری اطاعت کیسے کریں؟
کیسے معلوم ہو؟ فرمایا اطیع الرسول، پیغمبر کی اطاعت کرو۔ گویا پیغمبر کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ یا اللہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو نہیں دیکھا، کیسے اتباع کریں؟ کس طرح جو ہے تیری محبت حاصل کریں؟ پیغمبر کی اطاعت کس طرح، کس معنی میں، کس انداز سے کریں، کس طریقے سے کریں؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو اولی الامر ہیں، جو وقت کا بادشاہ ہے، عادل بادشاہ ہے، اعمال صالحہ ہیں، نیک لوگ ہیں، اس سے وہ مراد ہیں، مشائخ مراد ہیں، علماء ربانیین مراد ہیں۔ فرمایا ان کی صحبت میں رہو، ان کی اطاعت کرو، تو گویا تم نے پیغمبر کی اطاعت کر لی، اور جب پیغمبر کی اطاعت ہوگی تو گویا میری اطاعت ہوگی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ترتیب نزولی کچھ اور ہے، پہلے اللہ کی اطاعت، پھر پیغمبر کی، اور پھر اس کے بعد اولی الامر کی۔ لیکن تربیت ہوگی کیسے؟ نیچے سے اوپر کی طرف شروع کرنا پڑے گا۔ ترتیب سعودی کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت میں پیغمبر کی اطاعت پنہا ہے اور مضمر ہے۔ جب وہ چیز تمہیں حاصل ہوگی تو پیغمبر کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت مضمر اور پنہا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو براہ راست انسان اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے واسطے ہیں۔ اس کی مثال حضرت یوں بیان فرماتے تھے جیسے عام دنیا میں ایک قانون اور قاعدہ ہے کہ جب کھیتی تیار ہو جاتی ہے نا، فصل تیار ہو جاتی ہے، چاہے وہ فصل غلے کی صورت میں ہو، چاہے پھل اور میوے کی صورت میں ہو، تو وقت کا حکمران جو ہے نا وہ آرڈر جاری کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ بھائی جس کے پاس بھی غلہ ہے اس غلے کو وہ ضائع نہ کرے، بلکہ کسانوں سے غلے کو لے لیا جائے، اچھے داموں میں لیا جائے، تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہو، آئندہ کے لیے ملک چلانا ہے، تاکہ کسی قسم کی خاکساری وغیرہ پیش نہ آ جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو تاکہ غلہ ہم آسانی سے تقسیم کر سکیں۔ اب یہ وزیر اعظم کا یا صدر کا یا حکمران کا، جو بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، کوئی بھی ہے، اس کا ایک آرڈر ہے۔ اس آرڈر پر آگے عمل کون کرتا ہے؟ وہ خود جاتا ہے ہر ایک کھیت کسان کے پاس، یا ہر کھیت میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، یا ہر باغ میں کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں، آگے اس نے کارندے مقرر کیے ہیں، یعنی جتنی بھی حکومتی مشینری ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ ہر علاقے کا جو با اثر آدمی ہے، جو حکومت کا مطلوبہ آدمی ہے، مثلا اس کو آج کل آپ کیا کہتے ہیں، ڈی سی او کہتے ہیں، کہ کیا ڈی پی او کہتے ہیں، ڈی سی کہتے ہیں، اے سی کہتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں جو اقتدار میں ہیں، جو خاص لوگ ہیں، جو کریم آف دا سوسائٹی ہیں، خاص لوگ ہیں، جو حکومت کی بھاگ دوڑ کو سنبھالنے والے ہیں، حکومت کے معاون ہیں براہ راست، گویا حکومت کے بازو ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر آگے اپنا جو ہے نا حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں، بھائی وزیر اعظم کی طرف سے، صدر کی طرف سے یہ حکم ہے، بادشاہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو جو غلہ جس جس کے پاس ہو وہ ہمارے پاس جمع کر دیں، ہم ان کو اچھا ریٹ دیں گے، غلہ لے لیں گے اور ان کو پیسے مزدوری دے دیں گے۔ تو اب جو ہے نا یہ جو اکٹھا کرنے والا آدمی ہے نا، جو ڈی سی ہے یا ڈی پی او ہے یا مطلوبہ جو آدمی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس جو کاشتکار ہے، جو زمیندار ہے، اس کے اور وزیر اعظم یا بادشاہ کے درمیان ایک رابطہ ہے، یہ رابطہ کروا رہا ہے۔ کیوں؟ براہ راست نہ یہ پہنچ سکتا ہے نہ وہ پہنچ سکتا ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے جو نا درمیان میں واسطوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ واسطہ اگر نہ ہو تو انسان کا کام نہیں چل سکتا۔ تو اسی طرح ایک انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت تھوڑی بہت ہر ایک کو حاصل ہے۔ اگر پیغمبر نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے عقل انسان کو دی ہے، حتیٰ ننبئہم بالعقل او بالنقل۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بالفرض و تقدیر اگر کسی جگہ پیغمبر کی رسائی نہ ہو سکے، ان کے متبعین کی رسائی بھی نہ ہو سکے، تو ایک شخص پھر بھی جو ہے نا اتنا جاننے کا وہ اہل ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو، وہ سوجھ بوجھ اور اپنے اختیار کو استعمال کرے، سوچ اور فکر کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے، یہ اس پر لازم ہے۔ کیوں؟ اللہ نے عقل دے دی ہے، جب عقل ہے تو یہ سوچ اور فکر بھی رکھے گا۔ لیکن انسان کی مکمل اصلاح ہو، اللہ تعالیٰ کی مکمل کامل معرفت اس کو حاصل ہو، اس کے لیے شیخ کی یعنی واسطے کی ضرورت لازم اور ضروری ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی اصلاح کس پر موقوف ہے؟ محبت پر موقوف ہے، اور محبت ان لوگوں سے ہوگی، اولی الامر سے ہوگی، پیغمبر وقت سے ہوگی، اور پھر اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ ذرائع ہیں، پھر محبت کے ذرائع وہ الگ ہیں۔ تو محبت پیدا ہوگی
تو پھر اطاعت انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو ہم بھی جو ہے نا محبت کا ایک دعویٰ رکھتے ہیں کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں، ہم پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ ایک نام ہے، نام لیوا ہے، ایک دعویٰ ہے، یہ الگ بات ہے کہ دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہر مومن کے پاس دلیل ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان جو لا چکا ہوں، میں اس کے احکامات کو ماننے والا ہوں، جانتا تو ہر ایک ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا، یہ دیا، اتنی معرفت ہے۔ آگے ماننا نہ ماننا عملاً اس میں انسان سے کوتاہی ہو سکتی ہے۔ کیوں کوتاہی ہوتی ہے؟ نفس اور شیطان جو لگا ہوا ہے وہ عمل کے لیے چھوڑتا نہیں ہے، اور اگر عمل کر لیا جائے تو پھر عمل کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نام لیوا ہیں، اس کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ جی ہماری اصلاح ہو جائے، اللہ کی محبت اور معرفت ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اس معرفت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں، کچھ طریقے مقرر کیے ہیں۔ انسان کی آزمائش بھی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات انسان پر لازم اور ضروری کر دی ہیں۔ جب تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، جب تم نے محب کہہ دیا، جب تم نے محبوب مان لیا، جب تم عاشق ہو، مجھے معشوق مان لیا، تو عاشق اور محب وہ محبوب اور معشوق کی ہر بات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیت العال سے کام نہیں لیتا، چون و چرا نہیں کرتا، وٹ اور وائی نہیں کہتا، یہ کیوں، یہ ایسے، یہ ویسے نہیں۔ اسے پتہ ہے محبت ہے تو محبت میں ہر بات کو ماننا جو ہے نا لازم اور ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ الست بربکم، تو تم نے کہہ دیا۔ جب میں نے کہا الست بربکم، تم نے کہا قالوا بلا۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بلا کہا، جیسے نشر الطیب میں آپ سن چکے ہیں۔ قالوا بلا کہہ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا بلا تو تم نے کہہ دیا، اب دنیا میں بھیج دیا، امتحان دنیا بنا دی، جنت سے بھیج دیا گیا۔ اپنی حکمت غامضہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا، ساری مخلوق، ساری ان کی ضروریت آ گئی۔ اب یہاں پر اس محبت کا امتحان ہے، تو گویا ہم امتحانی حال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے امتحان ہوتا ہے نا، امتحان میں انسان کے جو ہے نا پرچے ہوتے ہیں، مختلف پرچے ہوتے ہیں۔ ایک پرچہ جی یہ جو ہے فقہ کا پرچہ ہے، یہ نحو کا ہے، یہ جو ہے فلاں چیز کا ہے، یہ منطق کا ہے، یہ تفسیر کا ہے، یہ حدیث کا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اصول فقہ الی آخری، یہ انگریزی ہے جی، یہ اردو ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ میتھ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پرچہ ہوتا ہے نا، وقت متعین ہوتا ہے۔ تو اسی طرح گویا ہم جو ہے نا اس محبت کے امتحان میں یہاں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبت کا امتحان فرما رہے ہیں۔ دنیا کے امتحان میں مشکل بہت ہے۔ کیا مشکل ہے؟ کتاب تو آپ کو مل گئی، نصاب آپ کو مل گیا، آگے یہ پتہ نہیں کہ نصاب کے کس حصے سے جو ہے نا سوال آئے گا۔ نصاب مثلا اسلامیات کی کتاب ہے، چلو تفسیر کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، صحاح ستہ ہے، اب آپ کو پتہ یہ بخاری شریف ہے، 2 جلدوں میں ہے۔ یہ نہیں پتہ کہ پہلے جو ہے نا حدیث سے آئے گا، درمیان سے آئے گا، آخر سے کچھ پتہ نہیں ہے۔ پتہ ہے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی کسی طرح جو ہے نا اس کو مطالعے میں لے آئیں، خلاصہ سے اس کا ذہن میں ہو، پھر آگے اس کو لکھ لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو انسان پاس ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن بہرحال مشکل امتحان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحانی حال میں ہمیں بھیج دیا، امتحان کا وقت بھی دے دیا۔ وہاں پر امتحان کا وقت 3-4 گھنٹے، یہاں امتحان کا وقت موت تک ہے، موت تک ہے، زندگی سے لے کر بلوغت سے لے کر موت تک کا وقت ہے۔ اب جو ہے نا موت کب آئے گی اس کا کسی کو علم نہیں ہے، کب آئے گی، کس طرح آئے گی، کچھ علم نہیں ہے۔ بس اچانک بھی آ سکتی ہے، بیماریوں کے ذریعے بھی آ سکتی ہے، یہ آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہم یعنی آزمائش کے اور امتحان کے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرچہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، کیا پرچہ ہے جی؟ کہ میری اطاعت کرو۔ مختلف سوالات ہیں، 3 سوالات تم سے پوچھوں گا، ابھی سے تمہیں بتا دیا۔ دنیا والے فہیم الدین صاحب نے کبھی بھی جو ہے نا بچے کو یہ نہیں کہا کہ دیکھو تمہارا امتحان کل ہوگا، دادا زین ہو رکھا ددی امتحان بھی نہیں۔ کب بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی یہ پوری کتاب ہے، نصاب ہے، چلو اگر سہمائی امتحان ہے، ششمائی ہے تو تقسیم کر لیتے ہیں کہ جہاں تک پڑھایا ہے وہاں تک تیاری کرو بس۔ اور جب سالانہ امتحان ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں ساری مجموعی کتاب سے آئے گا، تو بچہ جو ہے پریشان رہتا ہے، مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں مشکل میں بھی نہیں ڈالتا ہوں، تم نے محبت کا اظہار کیا، تمہارے محبت کا جو دعویٰ ہے اس میں تمہیں جھوٹا بھی ثابت نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کوشش میری طرف سے بھی یہ ہے کہ تم اپنے اس محبت کے دعوے میں سچے ثابت ہو جاؤ۔ وہ کیا ہے کہ ان سوالات کی تیاری کر لو، من ربک، ما دینک، من ھذا الرجل، یہ عام فہم 3 سوالات ہیں۔
جو ہر انسان سے کیے جائیں گے. رٹا مٹا اس میں نہیں چلے گا کہ جی ہم یاد کر لیں گے، نہیں، ایمانی قوت ہوگی، ایمانی سرمایہ ہوگا تو جواب دے دے گا، ورنہ پھنس جائے گا، ہاں لا ادری کہے گا. پھر کافر اور مشرک باوجود اس کے کہ کتنا جو ہے نا وہ صحت مند ہے، قوت اور طاقت والا ہے، ہر لحاظ سے سمجھدار ہے، لیکن ان سوالات کے جواب دینے پر سے قاصر رہے گا بوجہ عدم ایمان کی وجہ سے. عدم ایمان کی وجہ سے وہ سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا. تو اب یہ سوالات ہیں. اس کے بعد علاوہ اور کیا سوالات ہیں؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں بھوک کے ذریعے سے تمہاری جو ہے نا آزمائش کروں گا. اب بھوک میں جو ہے نا یہ روزہ آ گیا. بھوک سے مراد کیا ہے؟ بھوک سے مراد روزہ ہے. اس کی طرف آتا ہوں. تو یہ جو ہے نا تقریباً 5-6 سوال یہ ہو گئے. اس کے علاوہ اور کیا سوالات ہیں؟ فرمایا 5 چیزوں سے غنیمت جان لو. اس کا سوال ہوگا. اللہ فرمائے کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا کہاں خرچ کیا، تمہیں مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، تمہیں جوانی دی تھی کیسے خرچ کی، تمہیں صحت دی تھی کیسے خرچ کی، تمہیں فرصت دی تھی کیا کرتے رہے. یہ سوالات انسان سے ہوں گے. تو گویا پرچہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، صرف اس کی تیاری ہم نے اب کرنی ہے. اور تیاری کے مختلف درجات اور مختلف طریقے ہیں اور مختلف اوقات ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے عبادت ہم پر فرض کر دی. اب عبادت جو ہے نا وہ کون سی ہے؟ نماز کی صورت میں عبادت ہے. اچھا، زکوٰۃ کی صورت میں عبادت ہے. اچھا جی، حج کی صورت میں عبادت ہے، روزے کی صورت میں عبادت ہے، تلاوت کی صورت میں عبادت ہے، ذکر کی صورت میں عبادت ہے. تو اس میں جو ہے نا انسان کی جانچ پڑتال ہوگی. اب نماز ہم وقت عبادت ہے، یعنی بلوغت سے مرتے دم تک ہر وقت انسان جو 5 اوقات ہیں یا اس کے علاوہ جو اوقات ہیں، فرض نماز ہو گئی، نفل ہو گئی، سنت، یہ اعمال انسان کرتا رہے گا. اس سے چھٹکارا اور مفر اس کو حاصل نہیں ہے. باقی جو اعمال ہیں اس کے لیے مخصوص اوقات ہیں. مثلا کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو مال کی آزمائش شروع ہو گئی. مال کی آزمائش کیا ہے؟ کہ مال تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، لیکن میرا جو حصہ اس میں مقرر ہے وہ جو ہے نا مجھے ادا کر دو، یعنی زکوٰۃ ادا کر دو. اور اگر تو نے مجھ سے جو ہے نا کوئی درخواست کی ہے، کسی چیز کو مانگا ہے، بے شرط مانگا ہے، تو اس شرط کو پورا کر لو، یعنی جو نظر تم نے مانی ہے اس نظر کو پورا کر لو، یہ میرا حق ہے. چونکہ تم صاحب نصاب ہو لہذا قربانی تم پر فرض ہے، تو قربانی کرنا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے، یہ میرا حق ہے لہذا اس کو ادا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، لیکن مخصوص وقت کے لیے ہیں کہ مال مل گیا اس کے بعد اس کو اڑاؤ، کھاؤ، پیو، جو مرضی ہے کرو، شریعت حدود کے اندر حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے. جب وہ خاص مدت پوری ہوگی، اللہ فرماتے ہیں دیکھو مدت پوری ہوگی، 1 سال تک تم نے اس مال کو خوب خرچ کیا، بڑھایا چڑھایا، کھایا پیا، کوئی باس پرس نہیں ہوئی. اب ذرا اس مال کو جمع کر دو، میرے حصے کو میرے حوالے کر دو. بس وہ حوالے کر دیے، پھر آپ بیغم ہو گئے نا. پھر اس کے بعد حج کا معاملہ آ گیا. ایک شخص جو ہے صاحب استطاعت ہے، مال و دولت والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو اتنی ہلکی سی جو ہے نا میری ایک چاہت ہے، میرا ہلکا سا قرضہ تم پر جو ہے نا وہ باقی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ پوری زندگی میں 1 دفعہ حج کر لو، بس 1 دفعہ حج کر لو. مثلا آج کسی کے پاس جو ہے نا لاکھوں روپے آ گئے، قرض اس پر نہیں ہے، بالکل بے باک ہے، آزاد ہے. آج اس نے حج کر لیا، آئندہ کے لیے اللہ کرے اربوں پتی وہ بن جائے. اللہ فرمائیں گے بس ٹھیک ہے، تم نے میرا ایک حکم پورا کر لیا، اب مزے کرتے رہو، اب مزے کرو، مرضی ہے تمہاری، حج کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی، کرو تو عشق کا تقاضا ہے، نہ کرو تو تم پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ اس خاص وقت کی عبادت ہوگی. گویا مال کی جانچ پڑتال اس طرح ہو رہی ہے. بدن کی جانچ پڑتال کیسے ہو رہی ہے؟ عبادت کے ذریعے سے ہو رہی ہے، نماز کے ذریعے سے ہو رہی ہے کہ نماز پڑھو، اپنے آپ کو مشغول رکھو، میرے ساتھ ہم کلام رہو. اور تلاوت جو ہے نا قرآن پاک کو پڑھو، میرے کلام کو پڑھو، میرا کلام مجھ کو سناؤ، میں اس سے خوش ہوں گا. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دوسرے کی زبان سے اس کو سن کر خوش ہوتا ہے. پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود ذرا تلاوت تو کرو نا، تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، قرآن آپ نے ہمیں سنایا ہے، آپ ہی کی زبان سے ہم نے سنا ہے، تو میں کیا، میری زبان کیا، اس کا کیا اثر، کیا مزہ ہوگا، تو آپ خود جو ہے نا تلاوت فرما لیں، ہم بھی سن لیں گے. فرمایا نہیں، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، میں اللہ کا عاشق ہوں، اللہ میرا عاشق ہے،
تو عاشق اور معشوق ایک دوسرے کے کلام کو سننا چاہتے ہیں، تو میں تمہاری زبان سے اپنے رب کے کلمات کو سننا چاہتا ہوں، تمہارے جو ہے نا زبان سے سننا چاہتا ہوں. اس کا معنی مدعا تو میرے ذہن ہے لیکن الفاظ کو میں سننا چاہتا ہوں. اس کی مثال حضرت یوں بیان فرماتے تھے جیسے کسی کے پاس کوئی خط آ جائے، محبوب کا خط آ جائے تو وہ جو ہے نا خود بھی پڑھتے دوسرے کو کہا تو بھی ذرا پڑھنا اس کو نا، ذرا پڑھو نا اس کو نا، پھر کہتے ذرا اونچا تو پڑھو میں بھی سن لوں نا. اس کو ایک مزہ اور لذت محسوس ہوتی ہے نا. خود پڑھتا ہے اپنا مزہ ہے، دوسرا پڑھتا ہے اور مزہ، دوسرے سے سنتا ہے اور مزہ. تو فرمایا کہ خود جو ہے نا تم بھی پڑھو تمہیں بھی مزہ ہے اور میں بھی جو ہے نا اس کا مزہ لے لوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے تلاوت شروع کر دی، میں وہ بھول گیا پتہ نہیں کون سی صورت تھی، میں نے شروع کر دی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زار زار رونے لگے. ایک مزہ اور لذت محسوس کی. تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ میرا کلام ہے مجھے سناؤ، میں اس سے خوش ہوں گا. اور تلاوت کے وقت جو ہے نا یہ نیت بھی ہونی چاہیے. کیسے وہ شعر جی؟ وہ شعر ہے کچھ اس تلاوت کے متعلق، کیا ہے بھول گیا ہوں میں، ادھر کہیں لکھا ہوگا شاید. وہ خود آ کے سنتے ہیں جو میرا پیغام ہے، اس طرح کا کچھ شعر ہے. کیا ہے وہ شعر؟ کسی کو یاد ہے؟ کہیں لکھا ہوگا. بہرحال کہ اللہ تعالیٰ کا کلام میں اللہ کو سنا رہا ہوں، وہ جو ہے نا سن کر خوش ہو رہے ہیں، بس یہ مقصود ہے. اور پھر غالباً ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو موسیٰ ذرا قرآن تو سناؤ. تو ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی کہ میں سناؤں؟ فرمایا ہاں تیرے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کو قرآن پاک سنائے. فرمایا اللہ سمانی ہے، اللہ کے حبیب کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ میرا؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے. تو ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ جو نا رونے لگے. جب افاقہ ہوا پھر اس کے بعد سورہ بینہ کی تلاوت فرمائی. سورہ بینہ ہے معلوم ہے کون سی ہے؟ کدھر وہ آدھے آپس کون سی ہے سورہ بینہ؟ نہیں پڑھو تو صحیح نا شروع سے پتہ تو چلے کون سی نا. ادھر دیکھ رہا ہے مجھے بچہ بنا رہے ہیں. لم یکن الذین کفروا، دیکھو اس نے جو نا تمہیں بتا دیا ہے، جرمانہ ہونا چاہیے تم پر. پاؤں کے بل جو ہے اس کو بٹھا دیا جائے کہ اکڑوں بیٹھو. تو سورہ بینہ کی تلاوت فرمائی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا. فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی آواز بڑی بلی ہے، جو ہے نا یہ تلاوت کرتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس کی آواز بلی لگتی ہے. اے میرے حبیب سے آپ بھی جو ہے نا یہ کہہ دیں. تو کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے جو ہے نا محبوب سے فرمایا کہ میرے محبوب جو ہے نا اپنے اس جو ہے نا محب سے کہہ دیں کہ اپنی آواز میں جو ہے نا تلاوت کر لیں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ مقصود ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی انسان کرے. جو ہے نا کہیں اور نکل جاؤں گا. قرآن پاک اس لیے میں کہتا ہوں بھائی تلاوت کرو. میرا جو ہے نا وہ دل آپ نے جو ہے نا تنگ کر دیا. سب نے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کو، ہر قسم کی بات سے کہہ دیا بھائی کام نہ کرو یہ کرو. پھر وہ ایک آدمی اٹھتا ہے جو ہے نا لگ جاتا ہے. تو یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ اعراض ہے. تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے، تمہیں اضطراری مجاہدے میں ڈال دیا گیا، تو اس اضطراری مجاہدے کو جو ہے پورا کر لو. 5-10 دن کی تو بات ہے نا. پھر کہتے ہو جو سختی کرتے ہیں، کیا کریں؟ سختی نہ کی جائے. دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی کی ہے نا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم پر جو ہے نا ایک خاص مہینہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا ہے، پھر اس میں جو ہے نا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مجھے ایک نعمت کے طور پر مجھے اور میری امت کو عطا فرمایا. پھر اس میں بھی ایک خاص رات ہے جس کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، جس کو شب قدر کی رات کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرمایا یہ رات تمہیں دی گئی ہے اور تم کوشش کرو. میں نے اس کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا. پہلے 10 دن بیٹھا، پھر اگلے 10 دن بیٹھا، پھر مجھے اطلاع ملی کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی، پھر باتوں میں مشغول ہو گئے. اس سے کہ کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی ضرور ہوتی ہے نا. لیکن ظاہر ایک آدمی جو ہے نا ہر وقت جو ہے وہ کوتاہی کرتا رہے تو اس کے لیے ہر وقت کی ڈانٹ ہے نا. پھر کیا کیا جائے؟ وہ اگر جو ہے نا خود ٹھیک ہو جائے تو کیا ضرورت ہے کسی کو ڈانٹنے کی کہ نہیں کوئی پاگل ہے، اس کو کتے نے کاٹا ہے کہ جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے کسی مقصد کے تحت لگا ہوا ہے، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ کر رہا ہے کہ بھائی ایک شخص جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے، تو وہ شیخ وہ استاد بڑا خائن ہے کہ جو تربیت میں کوتاہی کر لے. اب تربیت کا انداز الگ الگ ہے. کوئی یہ کہ میرے مزاج کے مطابق میری تربیت ہو تو یہ پھر غلط فہمی ہے اس کی، یہ نادانی ہے.
ڈاکٹر علاج اپنے طریقے سے کرے گا، نہ یہ کہ مریض کو جو ہے نا دیکھے گا اور مریض کا خیال رکھے گا۔ اگر مریض کی طبیعت کا خیال رکھے گا تو مریض کبھی بھی جو ہے نا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے گا میں ٹیکا لگاتا ہوں، یہ کہے گا مجھے درد ہوتا ہے، جب یہاں پکے گا یار دیکھا پکی گی میں لگا والا، پھر وہ کہتا ہے جو ہے نا یہ پھوڑا ہے، اس میں نشتر لگانا ہے، اس میں چیرا لگانا ہے، اس سے پیپ جو ہے نا نکالنی ہے، نہ وہ ہوتی ہوا سو یہ نہ چیزوں کو نہ بڑے غٹ تکلیف دے، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اس نشت کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ اور پھر جب حقیقت بھی ہو پھر اس کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھے، سوچے کہ میرا ہی جو ہے نا فائدہ ہے، میرے ہی لیے جو ہے نا سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر بار بار کہنے کے باوجود بھی میں سرتابی کر رہا ہوں، کوتاہی کر رہا ہوں، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا کہ بزرگ غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مشغول ہو گئے باتوں میں تو میرے دل میں خیال آیا کہ پرانی بات بھول گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جی آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اب ذرا پوچھتا ہوں کہ آخری عشرے میں وہ خاص رات کون سی ہے، یہ ذرا پوچھتا ہوں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، آخری عشرے میں وہ خاص رات کون سی ہے؟ جب یہ میں نے کہا نا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے ہوئے، فرمایا کہ نہ اس سے پہلے اتنا غصہ دکھایا نہ اس کے بعد اتنا غصہ دکھایا، اور میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ آخری عشر میں ڈھونڈو؟ کہاں جو ہے لگے ہوئے کون سی رات ہے کون سی رات ہے؟ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران جب بیٹھے تو لیلۃ القدر کو 21 کی رات میں بھی پایا، 22 کی رات میں بھی پایا، 23 کی رات میں بھی پایا۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ 23ویں رات کو خصوصیت کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اہتمام کے ساتھ اعتکاف فرماتے، ایک دن کا پھر صبح چلے جاتے۔ سمجھ گئے نہیں؟ وہ کس وجہ سے انہیں پتا تھا کہ 23 کی رات ہے، انہوں نے اس پر یقین کر لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جی وہ 23 کی رات ہے، 24 کی رات ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی سے قبضے میں مل جانے وہ 27 کی رات ہے۔ تو اس میں جو ہے نا پہلے سے اختلاف پڑ گیا، اس میں خیر ہے۔ خیر کیا ہے؟ بات شاید وہ گڑبڑ ہو رہی ہے، چلو ٹھیک ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے نا، کہ نہیں آ رہی، نہ بھی سمجھ آئے تو پھر بھی ثواب ملے گا نا۔ لوگ کو قرآن خان جو ہے نا قرآن اٹک کر پڑے تو ڈبل ثواب ملے گا نا، ایک سمجھ بھی نہ ہے پھر دوسرا جو ہے نا آدمی بیٹھا بھی رہے تو ڈبل اجر مل گیا نا، اور اگر سمجھ آ گئی تو آسانی سے اور جو ہے نا خوشی کے ساتھ وہ سن لے گا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بات کیا تھی اور کدھر میں نکل گیا؟ تو پتہ نہیں کیا بات تھی یار، سختی سے نہیں وہ تو ہو گئی نا کہ سختی انہوں نے بھی فرمائی، تو فرمایا اس میں خیر ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انسان سے چھپایا ہوا ہے نا۔ خیر کیا ہے؟ خیر یہ ہے کہ مثلا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی جو گزشتہ شب گزر چکی ہے یا جو ابھی آ رہی ہے، ایک لحاظ سے تو آج 23 ہے، ایک لحاظ سے 22 ہے، یہ تو علم ہے ہمیں۔ تو اب کسی کو پتہ ہوتا ہے جی کہ یہ جو ہے نا شب برات ہے، شب قدر کی رات یہی ہے، جس نے عبادت کرنی ہوئی وہ کر لیتا، بس بیا بے دے کر پروت پہنچے، بس سوچ لا بس جی ہو گیا، کام ہو گیا، جنت مل گئی ہے جی، ٹکٹ کٹوا دیا ہے، تو باقی جو ہے نا 8-9 دن وہ بے کام ہوتا۔ تو فرمایا اس کی تعین اٹھا دی گئی، اور تعین کیوں اٹھائی گئی؟ تعین کیوں اٹھائی گئی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر کے متعلق معلومات دے دی گئی تھی، تاریخ اور وقت بتا دیا گیا تھا، تعین ہو چکی تھی، میں باہر آیا کہ تمہیں اطلاع دوں، لیکن میں نے دیکھا کہ دو میرے صحابہ آپس میں کسی بات پر لڑ رہے تھے۔ صحابی کون سے تھے؟ کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہما، یہ دونوں آپس میں کسی بات پر جھگڑ پڑے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تصفیہ کروایا، صلح جوئی کروائی، اس دوران وہ بات ذہن سے نکل گئی۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے لوگ تھے، صحابی تھے، معمولی سی بات اور ان کا نزاع ایسے نہیں تھا ہماری طرح، ان کا کینہ نہیں تھا، لیکن فرمایا وہ تعین اٹھا دی گئی۔ دو اشخاص ہیں، حکیم علمت نے پھر اس کا صراحت فرمائی کہ وہ کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن ابی حضرت تھے رضی اللہ عنہ، کہ بس انسان ہے نا، تعلق ہے، اس میں کمی بیشی تو ہوتی ہے۔ تو فرمایا معمولی سی بات پر جو ہے نا یہ تعین اٹھا دی گئی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آپس کے جھگڑے وغیرہ، منافرت، اس سے جو ہے نا برکات جو ہے نا وہ اور انوارات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نماز روزے سے زیادہ بہترین، زکوٰۃ وغیرہ سے زیادہ بہترین عبادت نہ دکھاؤں، بہترین بات تمہیں نہ بتاؤں؟ کہ جی بالکل بتائیں۔ فرمایا کہ آپس میں حسن سلوک بہت اچھی چیز ہے، افضل ہے، آپس کا حسن سلوک کرنا یہ افضل ہے۔ اور فرمایا آپس میں لڑنے کا جو اثر کیا ہوتا ہے
فرمایا اس سے دین ایسے جو ہے نا مونڈا جاتا ہے جیسے اس طرح سے انسان بالوں کو صاف کرتا ہے. یعنی آپس کی جو لڑائی وڑائی ہوتی ہے، جھگڑا جو ہوتا ہے، بے اتفاقی جو ہوتی ہے، فرمایا اس سے دین مونڈ لیا جاتا ہے، دین گویا ختم ہوتا ہے. کیسے ختم ہوتا ہے؟ مثال پھر دی تاکہ تم سمجھ جاؤ. فرمایا جیسے اس طرح سے تم بالوں کو جو ہے نا بالکل صاف کر لیتے ہو، اس طرح سے بال بالکل ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا اسی طرح جھگڑوں سے جو ہے نا یہ دین ختم ہو جائے گا. تو جھگڑوں سے آپ اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اب دیکھیں جھگڑ کون رہے تھے؟ امتی، اور اس کا اثر پیغمبر وقت پر پڑ گیا. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کام اللہ تعالیٰ نے از خود کروا دیے، نسیان کی صورت میں، خطا کہہ دیں، نسیان کہہ دیں، اس صورت میں. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان لاحق نہ ہوتا تو جساوہ کے مسائل جو سامنے کب آتے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ اگر نہ ہوتا تو قضا نمازوں کا حکم کیسے جو ہے معلوم ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امر میں خیر ہے. امت کے لیے جو ہے نا وہ خیر اس میں نکل آئی. تو اس میں یہ خیر ہے کہ اگر تعین جو ہے نا نہ اٹھائی جاتی تو ہر ایک جو ہے نا سستی کا شکار ہو جاتا. ایک جو ہے نا عبادت نہ کرتا، صرف اس رات کے لیے بیٹھتا کہ یہ عبادت کروں گا، بس جو ہے نا 1000 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. بس بسے 83 سال اور 4 ماہ اور پتہ نہیں کتنے دن بنتے، اتنی عبادت کا ثواب مل جائے گا. یا یہ کہ 1000 گنا اس سے زیادہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہر یعنی ملک کا، ہر قوم کا ایک عرف ہوتا ہے. ان کے لیے 70 اور 1000 یہ جو ہے نا یعنی کثرت پر شمار ہوتے تھے، تکثیر کے لیے آتا تھا. جیسے ہم پشتو میں کہتے ہیں نا، کوئی یہ کہتے ہیں ہمارا قرض پکار دے، قرض دار پکار دی، 2000 پکار دی، 1000 قرض پکار دی، اور شاکر اللہ ہوتی ہے 6000 بدل رہا ہے. تو یہ مقصود نہیں کہ 20,000 ہی دوں گا، مطلب جسو تو غاڑے رہا بکو. تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنا بہتر ہے، کس کیفیت کے ساتھ بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو فرمایا اس وجہ سے تعین اٹھا دی گئی. دوسری کیا وجہ تھی؟ دوسری وجہ یہ ہے جو اہم وجہ ہے، جو خاص وجہ ہے. 5 وجوہات غالباً. جو خاص وجہ وہ یہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعین اس وجہ سے اٹھا دی گئی کہ ایک شخص ہے مثلا وہ گناہگار ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا، بڑے بڑے شیاطین کو تو قید کر دیا گیا، لیکن 11 مہینے مسلسل نافرمانی کرتے کرتے نفس خود جو ہے شیطان بن گیا. اس کے لیے نفس تو ویسے بھی لگا ہوا ہے، یہ خود مجموع شیطان بن گیا ہے. تو گناہ سے جو ہے سرتابی نہیں کرتا، گناہ کر رہا ہے، مصر ہے، اور اس کو یہ معلوم ہو کہ آج کی رات شب قدر ہے، پھر بھی وہ گناہ کرے تو سیدھا جہنم میں جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا. اللہ نے فرما دیا، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آج کی رات وہی عبادت کرو. اس کے باوجود وہ زناکاری اور جو ہے مختلف جو ہے فواحشات میں وہ لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہے نا کیا انجام ہے اس کا؟ ظاہر سیدھے جہنم میں جائے گا. اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. ایک شخص سوئے ہوا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو علی، جا کر اس کو جگاؤ تاکہ یہ وضو کر لے، نماز کا وقت ہے. یہ موبائل کس کا یار کٹ گیا کہ نماز کا وقت ہے تاکہ یہ وضو کر لے، اس کو جا کر جگاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جگا دیا، صحابی تھا کوئی بھی تھا، اس کو جگا دیا اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو نیکی کی طرف سب سے جو ہے نا تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں، لیکن اس موقع پر یہ ایک نیکی کا کام تھا، ظاہر الدال علی الخیر کفاعلہ، اس کو اگر آپ اٹھا لیتے، یہ نماز پڑھتا، وضو کرتا، اس کا عمل کا ثواب سب کو ملتا، آپ کو ملتا. جو اٹھاتا ہے، جو کسی نیک کام پر کسی کو یعنی ابھارتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے نا. اب مثلا ایک شخص سوئے، آپ نے فوراً جگایا بھائی اس کی نماز قضا نہ ہو جائے، اس کا اپنا فریضہ بھی پورا ہو گیا اور آپ سبب بن گئے اس کے فریضے کی تکمیل کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب دے گا. تو فرمایا جی آپ نے نہیں جگایا، مجھے کہیے. فرمایا دیکھو میں پیغمبر ہوں اللہ کا، اگر میرے جاگنے سے یہ نہ جاگتا تو کافر بن جاتا، اس وجہ سے میں نے کہا تم جگا دو، تم جگا دو، خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تعین اٹھا دی کہ میرے نافرمان بندے ہیں، پتہ نہیں ہے اس میں جو ہے نا یہ نافرمانی نہ کر لیں تو کفر کی طرف خود جو ہے نا چھلانگ نہ لگا دیں، اپنے لیے جہنم خود واجب نہ کر دیں. تو تعین اٹھا دی گئی کہ چلو اس میں بھی جو ہے نا اس کے لیے خیر ہے کہ تعین پتہ نہیں جی کل رات تھی، آج ہے، پرسوں ہے، کب ہے جی، چلو اگر گناہ بھی اس نے کر لیا تو کم از کم ایمان تو اس کا بچ گیا، کفر میں جانے سے وہ بچ گیا، یہ مقصود ہے. اور بھی جو ہے نا وہ وجوہات لکھی ہوئی ہیں. تیسری وجہ غالباً یہ ہے
تعین اس وجہ سے اٹھا دی گئی کہ ایک شخص وہ نیکوکار ہے، تقوادار ہے، پرہیزگار ہے، مسلسل عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن احیاناً کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی عذر اس کو پیش آ گیا، اور اس خاص رات میں جو پہلے سے اگر متعین ہوتی اس میں وہ عبادت نہ کر سکا تو ساری عمر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کھاتا، کوفت میں ہوتا، پریشان ہوتا، چیخ خدا مان خدا پر لاڑا لاڑا لاڑا، تو اس کو جو ہے نا وہ درد اس کا ختم نہ ہوتا، اور ممکن ہے کہ اسی وجہ سے وہ پھر چھوڑ دیتے عبادت کہ بھائی وہ خاص رات تو گئی جس کے لیے میں کوشش کر رہا تھا، تمہاری قسمت بنو، یہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو فرمایا اس وجہ سے تعین اٹھا دی گئی ہے۔ اور مزید کیا تھا جی؟ کوئی 5 باتیں ہیں، پتہ نہیں اور کیا ہیں کہ جو ہے نا تعین کیوں اٹھا دی گئی۔ دوسری یہ ایک ہو گئی نا کہ سستی جو انسان اختیار نہ کرے، دوسرا گناہ نہ کر لے، تیسرا یہ کہ کسی کو افسردگی نہ ہو، چوتھا یہ کہ جتنی طلب انسان رکھے گا اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ مثلا آج کی رات ہے جی، کل ہے جی، شاید پرسوں ہے جی، شاید ترسوں ہے، اب یہ مسلسل عبادت کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، تو فرمایا جتنی طلب کے ساتھ یہ لگے گا اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ اس وجہ سے تعین اٹھا دی گئی۔ 5ویں وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں، فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو، دیکھو ایک رات جاگا، دوسری جاگا، تیسری جاگا، چوتھی جاگا، جاگ ہی رہا ہے، لگا ہوا ہے، کس وجہ سے کہ مجھے شب قدر مل جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے مل جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے۔ دیکھو نا فرشتوں، اللہ تعالیٰ کیوں فخر فرمائیں گے؟ اللہ فخر فرمائے گا کیوں؟ اللہ فرمائے کہ تم نے نہیں کہا تھا آتا جا کہ کیسے وہ آیت کہ اللہ نے فرمایا میں خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں، تو یا اللہ تو خلیفہ بناتا ہے کس مقصد کے لیے؟ فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ کیونکہ انہوں نے شیاطین کو دیکھا ہوا تھا، جنات کی تخلیق پہلے ہوئی ہے، وہ آپس میں لڑتے بڑھتے اور قتل و غارت ہوتی، تو انہوں نے کہا یا اللہ پہلے ایک مخلوق ایسی پیدا کی ہے جو قتل و غارت کرتی ہے، خون خرابہ کرتی ہے، یہ ایک اور مخلوق آ جائے گی تو پھر جو ہے نا ویسفک الدماء، یہ بھی ایسی خون بہائی کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم نے اعتراض کیا، ذرا دیکھو نا میرے بندوں کو، کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے کہ وہ جو ہے نا جاگ رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لیکن شفقت کیا فرمائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی شفقت فرمائی کہ دیکھو انسان ہے، کمزور ہے، اگر اس کو کہہ دیا کہ 10 رات مسلسل جو ہے نا جاگتے رہو، مشکل میں پڑ جائے گا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، یہ ساری چیزیں ہیں، تو فرمایا ایک رات جو ہے نا شب بیداری کرو، اگلی رات سو جاؤ، پھر اٹھ جاؤ، پھر سو جاؤ، پھر اٹھ جاؤ، پھر سو جاؤ۔ تو یعنی خلاصہ کیا کہ 4 یا 5 راتیں، لیکن جو محب ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، تو وہ اگر 10 راتیں بھی جاگ جائے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے، اگر واقعی وہ عاشق ہے، دعویٰ کر رہا ہے تو دعوے کے لیے دلیل کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ خاص ایام ہے نا، تقریباً 9 دن رہ گئے ہیں، 9 دن رہ گئے ایک لحاظ سے، 8 دن پکے تو 8 دن ہے، 9ویں کا پتہ نہیں چلتا، اور ایک لحاظ سے 7 دن رہ گئے ہیں، تو 7 یا 8 دن کی بات ہے، اس میں انسان جو ہے نا وہ ڈٹ جائے، تو یہ پتہ نہیں بات جو ہے نا کدھر سے کدھر چلی گئی، اس میں غزور زیلہ راولے، کہاں سے میں نے بات شروع کی تھی؟ کچھ قرآن پاک کی کوئی بات تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے نکل گئی یہ بات۔ ہاں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے انسان پر عبادت کی صورت میں کہ وہی نماز پڑھو، تو اس نماز میں تم نے تلاوت بھی کرنی ہے، کچھ اس میں کر لو، کچھ ویسے کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ میرا کلام ہے، اس کو پڑھو، میں خوش ہوں گا۔ اور پھر یعنی یہ مخصوص عبادات ہیں، یعنی زکوٰۃ کی عبادت مخصوص ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، حج پوری زندگی میں ایک وقت عبادت کر لو، ایک دفعہ کر لو، بس جو ہے نا تمہارا فریضہ ساقط ہو جائے گا، اللہ کہیں گے مرضی ہے جو کرتے رہو۔ نماز البتہ جو ہے نا تسلسل کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اسی طرح روزہ جو ہے نا، یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا امتحان ہے، ہم امتحانی حال میں اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پر جو ہے نا لازم اور فرض کر دیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تسلی بھی دے دی نا چیئے رہی گئے مگو رہے چھتا ہے اگران کہا دیتا سا نمک کے خلقوں روجی نہیں ول دی، تاسا نمک کے خلقوں روجی نہیں ول دیا، جیسے ایک بچے کو کہو یار حفظ کرو، وہ کہ دو گران کار دیتا بس ہوگی داورا دکڑ دیا بیا لگ زڑی ڈاٹ شی دیارا کولی شو کوشش کو مذاکر کی، تو فرمایا جو ہے نا ڈرنا نہیں ہے، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، تمہارا امتحان ہوگا، جو کے ذریعے سے امتحان ہوگا، اموال میں کمی کے ذریعے سے امتحان ہوگا، ظاہر ہے کھانا پینا سب کچھ جو ہے نا یہ بند ہو جاتا ہے، یہ مراد بھی لے سکتا ہے آدمی، یا یہ کہ تقلیل اختلاط مال انام بھی ہے، تقلیل منام بھی ہے، تقلیل کلام بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس سے جو ہے تمہاری آزمائش ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا آزمائش میں ڈال دیا، ہمارا امتحان ہے، ہم نے محبت کا اظہار کیا، دعویٰ کیا، تو اللہ نے فرمایا ذرا ان کو جو ہے نا میں جانچتا ہوں
کہ یہ میری راہ میں جو ہے نا کتنی قربانی کرنے والے، میرے ساتھ کتنی محبت کرنے والے، میرے حکم کو کتنا ماننے والے ہیں، ذرا اس عبادت کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا جائے۔ تو روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، یہ بات میں کر رہا تھا۔ یہ امتحان ہے نا روزہ، اور مشقت بڑا جو ہے نا امتحان ہے، سخت قسم کا امتحان ہے۔ اگرچہ 30 دن کا ہے یا 29 دن کا ہے، یہ اچھا کہ سال پورا سال نہیں ہے، ورنہ جو ہے نا پھر واہ واہ۔ ابھی یہ حال ہے نا کہ یونس کبھی ادھر چھلانگ لگاتا ہے، کبھی ادھر لگاتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی کیا، اور پھر تک پتہ نہیں پھر سال بھر ہو تو پھر کیا ہوتا۔ پہلے انبیاء نے تو بڑی جو ہے نا سختیاں جھیلی ہیں، ان کی امت پر جو ہے نا بڑی، ان کی شریعت بڑی سخت تھی، ہماری شریعت تو بڑی آسان ہے، آسانی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال فرمایا کرتے تھے، مسلسل روزے رکھتے۔ صحابہ نے کہا جی ہم بھی، فرمایا ایکم مثلی، تم میرے مثل ہو سکتے ہو، اللہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، عجیب باتیں کرتے ہو، تم میری مثل نہیں ہو سکتے ہو، کوشش کرو لیکن میرے ساتھ برابری کی کوشش نہ کرنا، تم میں اتنی استعداد ہی نہیں ہے نا۔ 1-2 دن کرو گے پھر جو ہے نا گر پڑو گے، 1-2 دن جو ہے نا تلاوت کرو گے پھر جو ہے نا گر پڑو گے، 2 دن شب بیداری کرو گے پھر گر پڑو گے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ تو فرمایا ایکم مثلی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل تو نہیں ہو سکتا، لیکن عرض ہی کر رہا تھا کہ یہ امتحان ہے نا، اور جو ہے نا خاص عبادت ہے، دہریہ عبادت ہے، اخلاص بھری عبادت ہے۔ خاص خصوصیت پھر سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ دیکھیں جتنے بھی مشرکین ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آج تک کسی بھی غیر مسلم نے، کسی بھی بت پرست نے، کسی بھی آتش پرست نے اپنے خدا کے نام پر، یعنی ان کا جو معبود باطل ہے اس کے نام پر روزہ نہیں رکھا، کہ رکھا ہے، کسی نے نہیں رکھا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو نا محتم بشان عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ لے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے نام پر رکھ رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھ رہے، ہمارا معبود ہے، ہم ان کی مان رہے۔ کس جو ہے نا ہندو نے کبھی رکھا ہے اپنے معبود کے نام پر روزہ؟ کسی اور نے رکھا ہے؟ نہیں جی، روزہ کون رکھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے صبح سے شام تک آپ بھوکا پیاسا انسان پھرتا رہے، کھائے پیے کچھ نہ، اپنے جذبات کو جو ہے نا وہ دباتا رہے، تو مشکل عبادت ہے نا۔ اور پھر اس میں جو ہے نا خاص تشبہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ استغنا کی کیفیت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک منزہ ہے، تو انسان وہ صفت اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس میں جو غریب غربا ہیں ان کا احساس دلایا گیا کہ دیکھو تم تو کھاتے پیتے ہو، سال بھر کھاتے ہو، غریب کو کبھی ملا کبھی نہ ملا، کبھی کیا، ذرا تم بھی جو ہے اپنے پیٹ پر پتھر باندھو، تھوڑا تم بھی جو ہے نا منہ کو سنبھال لو، ذرا اس بھوک کی کیفیت کو برداشت کر کے ان کا احساس جو کر لو، تاکہ تمہارے دل کے اندر صدقے کا، خیرات کا، سخاوت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس وجہ سے بھی یہ ایک خاص عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے ایسی عبادت اور کسی کی نہیں ہے، صرف میرے لیے مخصوص ہے۔ جب ظاہر میرے لیے مخصوص ہے تو اس کا اجر اور ثواب بھی انسان کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تو جب ایسی عبادت ہے پھر انسان اس کا اہتمام کرے نا۔ اور پھر وہ روزے چلتے چلتے آپ جو ہے نا کہاں تک پہنچ گئے؟ 21 روزے مکمل ہو گئے نا، کیا آج تقریباً مکمل ہو جائیں گے، 21-22 مکمل ہو گئے، تو پیچھے 7-8 دن کی بات ہے۔ دیکھنا یہ کہ یہ 20 روزے ہم نے کیسے گزارے۔ دعا یہ انسان کر سکتا ہے کہ یا اللہ جو 20-22 روزے گزرے یقیناً تیری شان کے لائق عبادت نہ ہو سکی، یقیناً نہیں ہو سکی، کوئی کرے بھی تو وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور جو نہ کرے وہ کیا کہے گا؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے کیا عبادت کی، ہم نے کیا تلاوت کی، ہم نے کیا ذکر اذکار کیا، ہم نے جو ہے نا کیا نوافل پڑھے، کیا عبادت کی؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن یا اللہ ہم سے یہی ہو سکتا تھا، اپنی بساط کے مطابق پھر بھی کمی کوتاہی ہوئی، لیکن کمی کوتاہی کے باوجود کچھ نہ کچھ کہ یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اصل چیز تو یہ ہے نا، قبول فرما لے، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق کامل ہمیں عطا فرمائے کہ یہ بقیہ دن جو ہے نا ہم صحیح ضابطے کے مطابق ان کو گزار دیں۔ کیوں گزار دیں؟ کہ اب جو ہے نا جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا، آخری عاشرہ ہے۔ پہلا تو رحمت کا تھا وہ گزر گیا جیسے تیسے تھا، مغفرت والا بھی گزر گیا، اب آخری اگر اس میں بھی جو ہے نا محنت نہ کی نا تو پھر تباہی ہے، پھر انسان کی جو ہے نا کوئی اور راہ ہے نہیں، کیسے جو ہے اپنی بخشش کروائے گا؟ سیزن ہے نا، مخصوص عبادت ہے، مشکل عبادت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام بھی دے دیا کہ تمہیں فوراً جو ہے نا میں جہنم سے آزاد کر دوں گا، تمہارے جہنم سے بچنے کے ذرائع میں نے پہلے پیدا کر دیے، سب سے بڑا ذریعہ میں نے شیطان کو محبوس کر دیا، قید کر دیا ہے۔ اب کیا کرتے ہو؟ اب تو عبادت کرو، فضا تمہارے لیے بن گئی ہے، تمہارا میلان جو ہے نا وہ نیکی کی طرف پیدا ہو گیا ہے، ماحول تمہیں مل گیا ہے،
فرشتے جو ہے تمہاری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، فرشتوں کو تمہاری دعا پر آمین کے لیے معمور کر دیا ہے، جنت کو تمہارے لیے مزین کر دیا ہے، سارے اسباب متحرک ہو گئے، مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں، بستر گدے تکیے وغیرہ سب جو ہے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن کب دعا کریں گے؟ اب تم جو ہے کچھ حرکت تو کرو، حرکت کرو گے تو جو ہے حرکت میں برکت ہے، پھر میری رضامندی تمہیں مل جائے گی۔ تو یہ خاص یعنی عشرہ اب چل رہا ہے۔ اب محبت کا اظہار کی یہ کہنا تھا کہ محبت کا پتہ اب لگے گا نا، پہلے 20 دن جو جاگا نہ جاگا چلو ٹھیک ہے جیسے تیسے بھی تھا، اب جو ہے محبت کا پتہ چاہیے نا کہ اب گھروں کی طرف جو ہے نا زور دیں کہ کارک پہنچا نہیں، ہاں یہ نا ریاض صاحب کے مجھے کمرے میں پہنچاؤ، ظاہر ہے جو ہے نا ہماری دعوت ہے آپ کو قبول کرنی چاہیے، صاحبزادہ صاحب کی دعوت آپ نے قبول کر لیا، وہ آپ آگے، اب ہم جو ہے نا مزید آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جی آپ 9 دن ہمارے مزید مہمان ٹھہریں، یہ تو آپ کو جو ہے نا سنانے کے لیے لیتے ہیں، ہم آپ کو کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں، 9 دن آپ ہمارے مہمان، ٹھیک ہے؟ ان سے جو ہے نا وہ عہد لے لینا، ہاں نہ کہ یہ نہ ہو کر کہیں جی، لیکن یہ کہ خاموشی بھی جو ہے وہ اقرار ہے نا، ہاں نا، غیر شادی شدہ عورت کا جو ہے وہ سکوت جو ہے نا وہ خاموشی وہ اقرار ہے نا، تو یہ بھی ماشاءاللہ وہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، چنزیب نے تو پہلے سے جو ہے نا وہ تو چونکہ مجھے پہلے یہ جو ہے نا اس سے پتا ہے کہ تھوڑی سی دوری آ گئی اس کے خیال میں، تو یہ راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوئے تھے، ٹھیک ہے 9 دن اور صحیح، یہ تو لگا ہوا ہے نا اپنے خیال میں لگا رہتا ہے، پھر آ کے کہتے ہیں آج میں نے 1 مہینے کے پڑھ لیے جی، یار پڑھ لیے تو مجھے کیا کہتے ہو، تو اسے پتہ ہے نا پہلے سے کوتاہی ہوئی ہے تو چلو اس کا سدباب ہو جائے، تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل ہمیں منظور ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نیاز گھر والوں سے اجازت لے کر آ جائے گا، صبح جائے ڈیوٹی پہ جو ہے نا، پھر رات کو ادھر عبادت کرے گا، پتہ لگے اس کو، کیا خیال ہے؟ زور نہیں دیتا اس پر نا، چلے یہ سوچ لے گا، بھابھی کون سے مشکل ہے، انکل تو بہت مشکل ہے، انکل اور کمر جو ہے پر جو ہے نا سایہ پڑ گیا ہے بیویوں کا زبردست قسم کا، سو رہے تھے بس بادہ نے کی، بال بچے ہوتے ہیں نا ادھر میں سو رہے ہوئے، وہ پھر چھوٹا سا رہ جاتا ہے نا، آگے بڑھتا نہیں ہے، بڑھوتی نہیں ہوتی، تو یہ بیچارے ادھر جو ہے نا بالکل ایسے جو ہے نا بالکل اکڑی دیا، اب یہ ہل نہیں سکتے تھے، اور یونس نے کچھ جو ہے نا اپنی جان چھڑائی، لیکن اب بھی جو ہے نا اثر اس پر پڑ رہا ہے ادھر سے، کوشش کرتا ہے یہ کچھ جو ہے نا سمجھداری مزے ہوئی، تو کیا عرض کر رہا تھا کہ ان دنوں کو جو ہے نا خاص طور پر ان کا اہتمام کیا، لیکن حدیث پاک ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، دیکھیں 2 چیزیں بہت لازم ہیں، صرف لیلۃ القدر میں کھڑا ہونا نہیں ہے، ایمان الحمدللہ وہ ہے ہمارے اندر، ایمان لازم ہے الحمدللہ وہ ہے، ورنہ ایمان نہ ہو پھر تو سب کچھ بیکار ہے نا، غارت ہو گئے، کچھ تو فائدہ ہی نہیں ہے، لیکن ایمان کے ساتھ دوسری بات کیا کہی، وہ احتسابا، اپنا محاسبہ بھی کرو، صرف یہ نہیں کہ آگے کھڑے کے بس جی بس ٹھیک ہے، صرف نوافل نہیں پڑھنے، اور جو تمہارے ذمہ حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، زکوٰۃ نہیں دی اب تک نہیں دی، ارادہ کر لو میں دوں گا، تم پر حج فرض تھا تم نے نہیں کیا، اب ارادہ کر لو یا اللہ میں کروں گا، یہ احتساب ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا وعد نفسک من اہل القبور، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا حساب خود کرو، اور فرمایا جس کا حساب ہو گیا وہ پکڑا گیا، پھر جس کا حساب ہو گیا اس نے اپنا احتساب خود نہ کیا تو اللہ تو حساب کرے گا، وہ پکڑا جائے گا، پھر وہ کب جو ہے نا چھوٹ سکے گا، تو انسان اپنا احتساب بھی کرے، مجھ پر قضا نمازیں فی الفوراً کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کسی کا حق ہے جانی مالی اس نے مارا ہے فوراً اس حق کو جو ہے نا پورا کر لے، واپس کر دے، یہ احتساب ہے، اللہ کے حقوق بھی بندوں کے حقوق بھی، پھر جو ہے نا ایسے روزہ ہوگا، ایسی شب بیداری ہوگی تو پھر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کہ صرف ایمان کے بل بوتے پر آ کر کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے جی میں نفلوں پر زور دے رہا ہوں یا ذکر کر رہا ہوں، باقی عبادت نہ دارت، قربانیاں اس پر واجب ہو چکی تھی وہ اس نے ادا نہیں کی، زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج کا اہتمام نہیں کر رہا، قضا نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہا، روزے سابقہ اس نے کھائے ہیں وہ نہیں رکھ رہا، اس کا کفارہ نہیں دے رہا، کسی سے جو نا چوری کی ہے وہ پیسے واپس نہیں لوٹا رہا،
کسی کی امانت تھی، اس نے خیانت کر لی، کھا لیے، قرض ہے وہ ادا نہیں کر رہا، تو پھر تو صرف ایمان ہو گیا، احتساباً تو نہ ہوا نا. تو دونوں باتیں رکھ دی، فرمایا ایماناً و احتساباً، دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پھر تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ کوشش کرنی کہ اللہ میں ہر قسم کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. بیوی کے حقوق میں اگر اس کی جو ہے حق تلفی ہوئی ہے، ناراضگی ہوئی ہے، مار پیٹ کی ہے، اس سے معافی طلب کرے، اس سے معافی طلب کرے. والدین کی نافرمانی ہوئی ہے تو ان سے جو ہے نا معافی طلب کر دیں، ان کی فرمانبرداری شروع کر دیں. یہ احتساب ہے کہ جتنے حقوق ہیں، جو کوتاہی جس قسم کی اس میں ہوئی ہے، اس کوتاہی کو انسان پورا کر لے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خاص راتیں ہیں، اس میں جو ہے نا عبادت کا خاص اہتمام کیا جائے تاکہ محبت کا اظہار بھی ہو جائے نا. اللہ تعالیٰ تو فرشتوں پر فخر فرما رہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، اور میں ادھر سویا رہوں، تو اللہ کیسے فخر فرمائیں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے. میں تو فرشتوں کو جو ہے نا ایک قسم کا ان کو جو انہوں نے اعتراض کیا تو اس کا جواب دلوا رہا ہوں، اور ادھر جو ہے نا یہ بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اس کو خیال ہی نہیں ہے. یعنی ایک آدمی ہے کہ وہ جاگ رہا ہے لیکن عبادت بھی نہیں کر رہا، پھر بھی تو فضول ہے نا. بیٹھ گیا ادھر جو ہے نا میرے ڈر سے ادھر آ کر بیٹھ گیا، ایسے جو ہے نا بس بیٹھ گیا، لگا ہوا ہے، گپے مار رہا ہے، موبائل پہ لگا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ عبادت کر رہا ہے، وہ کھا کے عبادت کر رہا ہے، وہ تو کچھ اور کر رہا ہے. تو یہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا دھوکے میں ڈالنا ہے. تو ایسا بھی نہ کریں. ہاں گپ شپ انسان کر سکتا ہے، چاہے وہ اعتکاف میں بیٹھا ہو چاہے ویسے بھی ہو، انسان گپ شپ لگا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے تاکہ ذہن جو ہے نا تھوڑا تازہ ہو جائے. لیکن باقی اپنا وقت ضائع نہ کرے کہ آیا تو اس نام پہ کہ میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، اور ادھر جو ہے نا پھر کوئی جائے وہ کہے کیا ہوا ہے، ادھر پھر جو ہے نا مجھے بدنام کرتا رہے. تو میں ہر وقت آپ کے پیچھے ڈنڈا لے کر تو نہیں پھر سکتا ہوں نا. تو ایک طریقہ قاعدہ ہے بھائی، یہ معمولات ہیں، ایسے کرو ایسے، اور معمول اس انداز کے بتائے ہوئے ہیں کہ اس میں سوائے سونے کے اور کھانے کے وقت ہے ہی نہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو ضائع کریں نہ کریں، تو میری غلطی تو نہیں ہے اس میں نا، کہ نہیں ایسے ہی ہے نا. لیکن صبح درس ہو گیا، اس کے بعد تعلیم ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا اپنا تھوڑا سا یعنی تلاوت ہو گئی، پھر گھنٹہ ڈیڑھ آرام ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا عصر کی نماز، پھر اس کے بعد تعلیم، تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آج کل لگتا ہے، 15 منٹ وہ، اور باقی جو رسائل وغیرہ یہ ملا لیں، پھر اپنی تھوڑی سی تلاوت، پھر کھانا پینا، پھر اس کے بعد تراویح 12 بجے تک. تو سونا ہی ہے نا اس کے بعد. یعنی مجاہدہ کروایا جا رہا ہے لیکن آگے کوئی کرے ہی نہ. پھر ہم کہیں تلاوت کرو اور یونس قرآن پاک لے کر سینے پر رکھ کر ایسے لیٹ جائے، بس یا اللہ استا کلام دے دو، ڈیر خواہ کلام میں دے، یا اللہ سادہ کلام ڈیر خواہ دے، ڈیر خواہ میں دے والے سے چلو وہی لینے سے. تو یہ عجیب محبت نہیں ہوگی. عدیقوں کو بھائی تلاوت کرو جی بس جی حضرت ایسے ایسے پیڑے بڑا اندازہ لگے جاتا، فلانا ہو گیا. یار یہ کیا ہے، کیوں ڈرامے کرتے ہو؟ اس کے لیے ہم نے وقت دیا ہوا ہے آپ کو ہر کام کے لیے. ایسے تربیت ایسے نہیں ہوتی. نظم و ضبط سے جو ہے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وقت ضائع بھی نہ ہو، کام بھی ہو جو دنیاوی کام ہے، دنیاوی تو نہیں لیکن چلو وہ بھی ہو، ساتھ یہ بھی ہو. یہ تو نہیں کہ صرف ادھر ہی لگا دیا کہ جاؤ جی تم برتن دھوتے رہو یا جو ہے نا آٹے پکاتے رہو سارا دن، اور جو ہے نا اس مقصد کے لیے تو آپ نہیں آئے. اس وجہ سے تقسیم بھی کر دیا، اوقات کار تقسیم کے، یہ فلاں یہ کام کرے، فلاں یہ کرے، فلاں یہ کرے، تاکہ عبادت کا وقت بھی سب کو مل سکے. اب نہ کریں تو اس میں جو ہے نا شیخ کی جو ہے نا کیا غلطی ہے، استاد کی کیا غلطی ہے، جس کے پاس گئے اس کی کیا غلطی ہے. لیکن ظاہر بھائی کو بدنام کریں گے نا. بھائی تو یہ کہیں گے جی ہم گئے تھے کیا کہ میں ساری دہلی روٹیاں پکانا رہی ہیں جی. دوسرے کہ میں سارے دن جو ہے نا کباب ہی پکاتا رہا جی، میں تو سارے دن انڈے ہی پکاتا رہا. تو یہ تو پتہ نہیں کہ بھائی انڈا اور کباب کا تو ایک وقت تھا، 1 گھنٹہ تھا، 2 گھنٹے تھے، یا جو ہے نا ہفتے کے بعد 1 دن تھا. تو اپنا جو ہے نا پھر سارا نزلہ جو ہے نا دوسرے پر ہم پھینکتے ہیں نا. کسی نے پوچھ لیا مثلاً آسان الفاظ میں یونس کتنی تلاوت کی، یہ کہے گا جی میں نے 1 قرآن پاک کی. یار 30 دن میں 1 قرآن پاک، یہ کیا جواب دے گا اس کو؟ یہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا اگر تم جو ہے نا 5 گھنٹے بھی بیٹھ کر تلاوت کرتے تو 5 پارے تو روزانہ تمہارے ہو جاتے. گھنٹے میں 1 پارا، 1.25 گھنٹے میں 1 پارا، 3-4 تو پھر بھی آسانی سے ہو جاتے. اس وجہ سے وہ کام کریں تاکہ اس کو آپ آگے جواب دے بھی ہو سکے نا. اور جواب نہ دے سکیں گے تو سارا نزلہ پھر کسی اور پر پھینکیں گے، مجھ پر ہی پھینکیں گے. میں تو کوشش کر دوں کہ نزلہ مجھ پر بھی نہ، آپ پر بھی نہ ہے. اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے آئند اللہ معجور بھی ہو انسان، کہ جو مقصد لے کر آئے اس مقصد پہ انسان پھر کامیاب بھی ہو اور مقصد کے حصول کی کوشش بھی کرے نا. پوچھا تو سب سے جائے گا نا، جو آیا ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا، جس کے پاس آیا ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا. دونوں جو ہے نا دونوں سے محاسبہ ہوگا، ایک سے نہیں ہوگا. تو ظاہر جس کو محاسبے کا ڈر ہوگا تو وہ غم کرے گا، فکر کرے گا نا.
ورنہ میں کہتا یار چلو ٹھیک آئے ہوئے ہیں ادھر کھائیں پیئیں مزے پیسے اپنے لگاتے ہیں، مجھے کیا ہے، میں ایسے کر سکتا ہوں نا، لیکن نہیں کرتا ہوں. کیوں نہیں کرتا ہوں؟ کہ مجھے اپنا بھی خوف ہے نا. لیکن دماغ کر کے ایک آدمی آ جائے تو اس کی تربیت پھر لازم ہے یا نہیں ریاست. ظاہر اس میں آپ سختی بھی کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں گے، شفقت کا مظاہرہ بھی کریں گے، ہنسی مزاح بھی کریں گے. مقصد یہ تھا کہ اس آدمی کو جو ہے نا مائل کرنا ہے، قائل کرنا ہے، تربیت کرنی ہے، اس کو ایک راستے پر لگانا ہے، اس کی ایک عادت جو ہے نا بنانی ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ عادت بنانے کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہم نے جو عبادت کی، جو عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آئندہ 11 مہینے ہمیں اس عمل پہ نہ رکھے گا. تو اس وجہ سے اس کا جو ہے خاص اہتمام کریں، احتساب بھی اپنا کریں، ذکر اذکار تلاوت جو معمولات بتائے ہیں اس کو کرتے رہیں، ساتھ اضافی کرنے کی کوشش کریں. چاہیے کہ وہ جو ہے نا اس میں بھی جو ہے نا خلط ملت ہو کہ نہیں کیا جی اور رہ گیا جی، کیوں رہ گیا. اور پھر ایام بھی خاص ہیں، اگر تمہیں نیند آ رہی ہے جا کر نہا لو، 1 دفعہ نہاؤ، 2 دفعہ نہاؤ، مرچ کھا لو، کالی مرچ کھاؤ، سبز نہیں کھانی کہ پھر جو ہے نا پلیٹ لگی رہے زیا راضی ہو گیا سارا دن، پھر جو ہے نا پھر ادھر کرتے ادھر، پھر میں موڈیم کی گولیاں ڈھونڈتا رہوں آپ کے لیے. کوئی لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں کہ میں آپ کو گولیاں کھلاتا رہوں گے. تو بارہ جو ہے نا بات کہیں اور نکل گئی، کٹ گیا. چلو بس تو آپ کہیں سنا نہیں ہے، پتہ نہیں بات کیا ہوئی ہے، کس تک پہنچ گئے ہیں. تو ہمارا خلاصہ یہ کہ ان دنوں کو یعنی اچھے طریقے سے گزارنا ہے. کیوں؟ خاص راتیں ہیں اور اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتوں کی جو ہے نا آمد ہو رہی ہے. والروح سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد؟ کتنے اقوال اس میں بیان کیے تھے میں نے، یہ تھا موجود تھا، یہ بھی موجود تھا، شاید یہ بھی تھے، آپ بھی تھے، ریاض صاحب بھی تھے. 6 اقوال بیان کیے تھے اس میں. والروح سے کیا مراد ہے؟ والروح سے مراد جبریل امین ہے، مقرب فرشتہ ہے. جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ جو ہے نا اترتے ہیں اس رات میں، 70,000 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور 100 بازو ہیں، 2 بازوں کو اس خاص رات میں پھیلا دیتے ہیں، جو مشرق اور مغرب کو ڈانپ دیتا ہے. کتنے بڑے بازو ہیں ان کے. اور 4 جھنڈے ہوتے ہیں ان کے پاس، ایک کو خانہ کعبہ پر نصب فرماتے ہیں، ایک کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کسی زمین پر جو ہے نا اس کو گاڑ دیتے ہیں. یہ 4 جو ہے نا ان کے پاس خاص ہوتے ہیں. اور ایک کو یہ کہ نہیں، ایک ہی جھنڈا ہوتا ہے، سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، اس کو لا کر خانہ کعبہ پر نصب فرما دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اپنے جو ماتحف فرشتے ان سے کہا جاتا ہے، کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ذکر اذکار تلاوت میں مشغول ہو، جس حال میں جس عبادت میں مشغول ہو، جہاں بھی ہو، چاہے پتھر پر ہو، چاہے جنگل صحرا میں ہو، چاہے گھروں میں ہو، چاہے مساجد میں ہو، جس جگہ ہو جاؤ اور ان سے ملاقات کرو، ان سے مصافحہ کرو، ان سے ملاقات کرو. وہ تو مصافحہ اور ملاقات کے لیے، اور میں ادھر سویا رہوں. تو یہ محبت نہ ہوئی نا، یہ محبت ہوئی پھر کچھ بھی نا. حالانکہ سونے کا حکم ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی کہے یار تو سونے ہی ختم ہو گیا، گھنٹہ سو لو اور 1.5 گھنٹہ سو لو. آج کل وقت ہی کیا ہے، ہماری تو تراویح ہی 12 بجے ختم ہوتی ہے، تو 12 کے بعد ظاہر ہے 2:30 بجے تو ہر ایک نے اٹھنا ہے. اس سے جو ہے لیٹ تو نہیں ہو سکتا نا، تو 2.5 گھنٹے کی بات ہے نا. تو یہ اگر 2.5 گھنٹے کا یہ چلا کاٹ دے، شب داری کر لے، تو صبح تو ویسے بھی ہم نے سونا ہے 4 بجے کے بعد. تقریباً یہ 4 نہ ہوا تو چلو 4:30 سے 4:30 کے بعد آپ سو جاتے ہیں نا. تو وہ 10 بجے تک سوئے رہے تو 5-6 گھنٹے تو ہو گئے نا. تو نیند میں کمی نہیں ہوتی، البتہ نیند کا جو وقت ہے نا وہ بدل جاتا ہے. تو نیند بھی پوری کرنی ہے. یہ نہیں کہ جو ہے نا یہاں پر صرف جو ہے نا رہبانیت سکھائی جاتی ہے، نہیں، سارے کاموں کو کرنا ہے. لیکن مجاہد اسی کو کہتے ہیں نا کہ وقت سے بے وقت جو ہے نا کام کر لے، نیند کو جو ہے نا قربان کر لے، دوسرے وقت میں کر لے، تاکہ یہ چیز جو ہے نا حاصل ہو جائے. تو فرشتہ جو ہے نا وہ اترتا ہے، فرمایا کہ ہر گھر میں داخل ہو جائے، ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر ایک کو سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. لیکن 4 محروم پھر بھی اس میں رہ جاتے ہیں خصوصیت کے ساتھ. اس حدیث کے مطابق کون سا؟ شرابی کو جو ہے نا وہ نہیں ملتے. جس گھر میں کوئی شرابی موجود ہو اس سے ملاقات نہیں ہوتی. جس گھر میں کتا جو ہے نا موجود ہو اس سے ملاقات نہیں ہوتی. جس گھر میں سور موجود ہو اس سے ملاقات نہیں ہوتی. جس گھر میں زانی موجود ہو، یعنی جنبی، ایسا جنبی کہ جو زنا کی وجہ سے جنبی ہوا ہو، اس سے ملاقات نہیں ہوتی. اور مزید کون سا ہے؟ یعنی کتا ہو گیا جس گھر میں، سور ہو گیا، اچھا زانی ہو گیا، اور چوتھا شرابی. اور کیا؟
اتنا اونچا بولتے ہو ماشاء اللہ کیا فرمان نہیں وہ اور ہے. اس حدیث کے مطابق میرا خیال ہے یہ جو آپ نے کہا تصویر والا کہ جس گھر میں تصویر ہونا تو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب تصویر ایک شخص نے لگائی ہوئی ہے ایک کمرے میں لگائی ہوئی ہے لیکن اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اچھا عذاب کے فرشتے آئیں گے انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں. جیسے ایک دہر یہ تھا اس نے کہا میں فرشتوں کو روکنے کے لیے کہ رحمت کے فرشتے سنائے وہاں نہیں آتے جہاں کتا بندھا ہوا ہو جہاں سور ہو جہاں فوٹوگرافی ہو تصویر ہو. اس سے کہا میں اپنے پاس جو نا کتے کو باندھوں گا فرشتہ آئے گا ٹائم پورا ہوگا وہ کہے گا یار آگے کتا بندھا ہوا کدھر جاؤں کدھر جاؤں. تو فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تمہارے پاس عذاب کے فرشتے آئیں گے. وہ فرشتہ جو اس کتے کی روح قبض کرے گا وہ تمہاری بھی جو ہے روح قبض کر دے گا. تو کتے کی موت مرنا چاہتے ہو تو تصاویر سے جو ہے نا اہتمام کریں. یہ الگ بات ہے کہ آج کل جواز ہے یا نہیں میں اس میں جو ہے نا پڑھنا نہیں چاہتا ہوں لیکن اس کو جو ہے نا ڈیکوریشن پیس کے طور پر جو ہے نا گھروں میں لٹکانا اور رکھنا کیا ضرورت ہے اس کی. ضرورت ہی کیا ہے اگر تمہیں رکھنا ہی ہے شاید اگر گنجائش بالفرض ہو شاید تحقیق ہو رہی ہے علم تو مجھے نہیں ہے مفتی صاحب کو پتا ہوگا تو چلو بکسے میں رکھ لو نا. لٹکانے کی کیا ضرورت ہے یہ میرا دادا ہے یہ نانا ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا. کون پوچھتا ہے یار مر گیا کون پوچھتا ہے پھر کوئی نہیں پوچھتا. ہاں نیک عمل کیا ہوا ہو دنیا میں اچھا وقت گزارا ہو تو لوگوں کے دلوں میں ویسے ہی تمہاری جو ہے نا قدر و منزلت ہوگی ویسے بھی تمہیں یاد کریں گے حکمرانی تمہیں مل جائے گی. لوگوں کے دلوں کو جو ہے نا مسخر کرنا چاہیے ایسا کارنامہ انجام دینا چاہیے ایسا کام کیا جائے کہ لوگوں کے دلوں میں خود بخود اس کی عظمت بیٹھی رہے. بس وہ تصویر ہے نا وہی تصویر ہے بجائے اس کے کیا ویسے تصویریں لٹکائیں تو کیا ہو کوئی بات اچھا کہ یہ میرے دادے کو کیا ہو دادے دیکھے کرنا کیا ہے سوچنے کی بات ہے میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں. بعض دوستوں کے یہاں میں جاتا ہوں نا وہاں جو ہے نا وہ تصویر لگی ہوتی ہے جی یہ میرا دادا ہے تو میں دل میں کہتا ہوں سکون دادے دمے کی طرح کیا ہے ایسا یہ میرا نانا ہے یہ میرا دادا ہے یہ میرا باپ ہے تو کیا ہوا بھائی ٹھیک ہے باپ کو تو مر گیا تو تصویروں سے کیا نکالتے ادھر. دل میں قدر و منزلت پیدا کرو ایثار ثواب کرو یہ یاداشت کا طریقہ ہے. فوٹو سے کیا یاد کرو گے ان کو اور پھر رحمت کے فرشتے جو ہے وہاں پر داخل ہی نہیں ہوتے. تو بہرحال جو ہے نا جبریل امین جو ہے وہ نزول فرماتے ہیں اور جو ہے نا ملاقاتیں کرتے ہیں اور جس سے وہ ملاقات کر لیں پھر کیا ہوتا ہے اس کی علامت کیا اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے. یہ ایک عام جو ہے نا بیان کر دیا ضروری نہیں ہے رقت جو ہے نا طاری ہونا یا کچھ انکشاف ہونا اس کے لیے بھی کچھ اعمال صالحہ چاہیے اس کے لیے بھی دل کی صفائی چاہیے. ورنہ بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کو حاصل ہوگی فرشتہ اس نے دیکھا نہ دیکھا ملاقات ہوئی نہ رویا نہ رویا بہرحال اس کو مقصود حاصل ہے وہ عبادت میں لگے ہوا ہے. تو فرشتہ جو ہے نا جبریل امین اس رات میں اترتا ہے. دوسرا قول کیا ہے آپ مولوی ہو نا پھر کل لوگ پوچھیں گے تم سے دوسرا قول کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرماتے ہیں وہ روح عیسیٰ علیہ السلام سے مراد ہے. کیوں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال کی جانچ پڑتال کرتے کہ میں بھی ذرا جا کر دیکھ لوں آخر میں اسی امت میں جو ہے نا داخل ہوں گا مبعوث ہونا ہے میں نے اترنا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو آگے ترویج دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کی ترویج نہیں فرمائیں گے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اسی کی ترویج فرمائیں گے اور مسائل کا استنباط فرمائیں گے اجتہاد فرمائیں گے اور ان کا اتحاد عین مذہب حنفی کے موافق پڑ جائے گا. اصلاح نص میں شاید اس پر لکھا ہوا ہے باہر اس طرف نہیں جاتا ہوں. تو یہ دو قول ہو گئے. تیسرا قول کیا ہے جی تیسرا قول یہ ہے کہ ایک خاص فرشتہ ہے وہ اس یعنی اس رات میں وہ نازل ہوتا ہے اترتا ہے. وہ روح سے مراد وہ فرشتہ ہے. کتنا بڑا فرشتہ ہے اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ یہ زمین اور آسمان اس کا ایک لقمہ ہے. یون وڑا ہے دریاون نازمہ کا آسمان دم دغاٹا فرشتہ اگر عرضی. چوتھا قول کیا ہے چوتھا قول یہ ہے کہ فرشتوں کی ایک خاص جماعت ہے جو باقی فرشتوں کو بھی اس رات کے علاوہ کبھی نظر نہیں آتے ہیں فرشتے ہیں لیکن اس رات کے علاوہ جو باقی فرشتے ہیں جو موجود ہیں ان کو یہ فرشتے نظر نہیں آتے وہ فرشتے بھی اس رات میں اترتے ہیں. پانچواں قول کیا ہے پانچواں یہ ہے کہ ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو کھاتی بھی ہے اور پیتی بھی ہے لیکن نہ وہ انسان ہے نہ وہ فرشتے ہیں وہ اس رات میں نزول فرماتے ہیں. 5 قول ہو گئے وہ روح کے. چھٹا قول یہ ہے کہ روح سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تنزل الملائک فرشتے بھی آتے ہیں عام فرشتے
والروح خاص فرشتے بھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ کس وقت سے کس وقت تک یہ سلامتی ہے؟ یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ سارا وقت جو ہے نا یہ خاص وقت ہے۔ عام طور سے یعنی جو ترتیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو نزول فرماتے ہیں پچھلی رات میں، یعنی جب تہائی رات رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، لیکن اس رات کی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت سے غروب آفتاب سے لے کر یہ جو طلوع فجر تک کا دورانیہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ تو رحمت ہی رحمت ہے نا، اس رحمت کو سمیٹنے کی انسان کوشش کرے گا، عبادت کرے گا۔ 21 20 22 کو نہ دیکھے، بس ہر رات میں کوشش کرے عبادت کی۔ لیکن اگر نہ ہو سکے اس سے، چلو اتنا ہی سست ہے تو کم از کم طاق راتوں میں تو جاگ جائے نا، طاق راتوں میں جاگنے کی کوشش کرے۔ بالکل یہ انتہائی جو ہے نا سست ہے، ڈر ناراض دے، چلو 27 کی شب میں جو ہے نا وہ جاگ جائے نا، کیونکہ اکثر فقہاء، محدثین اور صحابہ کرام اس طرف گئے، خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، کہ وہ رات 27 کی رات ہے، 27 کی رات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا کہ یہ جو ہے نا لیلۃ القدر کے متعلق کچھ اطلاع دو کہ کیا ہے۔ کسی نے کہا 21 ہے، کسی نے کہا 22 ہے، کسی نے کہا 23 ہے، کسی نے کہا 24 ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اٹھے صبح کے وقت، جب عبادت فرمائی تو اس وقت بارش ہو گئی تھی اور ہلکا سا کیچڑ بن گیا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، پیشانی مبارک کے ساتھ کیچڑ جو ہے وہ لگا ہوا تھا، کیچڑ میں اور پانی میں یعنی سجدے ہو رہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر تھوڑا سا انسان جو ہے نا سر کو ویسے بھی رگڑ دے، ناک کو رگڑ دے زمین پر تو اچھا ہے، عاجزی کی جو ہے نا علامت ہے، تذلل ہے اس میں۔ یہ نہ ہو کہ صاف جگہ دیکھتے رہیں کہ تھس میں ایسے رکھا، اس کا جو ہے نا اس کا بھی اہتمام کریں۔ تو کہا جی وہ کون سی رات تھی؟ کہ جی وہ 24 کی رات تھی یا 22 کی تھی، مختلف جو ہے نا روایات ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خاموش سے، عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تسنو ہے، آپ کچھ نہیں کیے، فرمایا آپ نے کہا تھا جب سب بول پڑے تم خاموش رہنا، بعد میں کہنا۔ یہ خاموشی اچھی ہے نا، جتنا علم ہوگا نا تو اتنی خاموشی آئے گی۔ کیا ہو جاتا ہے، کیوں کٹ جاتا ہے؟ کہ جتنا انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اتنے اس میں خاموشی آ جاتی ہے۔ دریافتوں کو خاموش روان دے، اچھی نہ شٹ 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 روان ادا سے یہ قطرہ اوبدی یہ گوٹ اوبدی بولے تم تو شرار ایسی کہ وہ سیلاب بنا گئے عیش ہے نا، وہ سمندر جو ہے نا بالکل خاموشی کے ساتھ بہ رہا ہے۔ تو جتنا علم ہوگا نا اس میں سکوت، خاموشی، استقرار، تمکن، یہ چیز ہوگی۔ اور تھوڑا سا علم ہوگا نا ادھر چھلانگ لگائے گا، ادھر لگائے گا، ناجائز ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، کفر ہے، پھر بعد میں پتہ لگے گا تو بیا بخلی گیا خلیروانی میں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بالکل خاموش تھے، خاموش۔ کہا تم کچھ بولتے نہیں ہو؟ فرمایا میں نے قرآن پاک میں غور و خوض کیا، اس میں جو ہے نا وہ لکھے ہوئے پوری ترتیب کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ 27 کی رات ہے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ کیوں نہیں لگ رہا یار نمبر؟ یہ آواز صحیح نہیں آ رہی کیا؟ سلیم کا مسئلہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ لیلۃ القدر کا یہ لفظ جو ہے سورۃ القدر میں یہ 3 دفعہ آیا ہے۔ لیلۃ القدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 دفعہ آیا ہے۔ اور ہر لیلۃ القدر کے لفظ میں 9 حروف ہیں، لام یا لام تا، الف لام قاف دال را، 9 ہو گئے، 9 ہو گئے نا۔ تو 9 ضرب 3 کن ہے؟ 9 ضرب 3 یہ کتنے ہو گئے؟ 27 ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اس سے معلوم یہ ہو کہ وہ 27 کی رات ہے۔ اور بھی جو نا بہت سے دلائل انہوں نے دیے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا مبارک تھی وہ 7 گز تھی، اس طرح جو مختلف اقوال انہوں نے دیے ہوئے ہیں جو اس میں تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ 27 کی طرف جو ہے نا زیادہ رجحان ہے سب کا۔ ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے پوچھا تھا تو فرمایا مجھے تو اور پتہ نہیں ہے، لیکن 3 دفعہ میں نے شب قدر کو، لیلۃ القدر کو 27 کی رات میں پایا۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ تو 27 کی رات ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس رات میں تم نے عبادت کر لی وہی تمہاری لیلۃ القدر ہے۔
چاہے وہ 21 ہے، چاہے وہ 20 ہے، چاہے وہ 22 ہے، چاہے وہ جو کچھ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات دی کیوں، وجہ کیوں تھی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا، شمعون اس کا نام تھا، کہ وہ 1000 سال مسلسل تلوار چلاتا رہا، جہاد میں مشغول رہا 1000 سال تک، اور فرمایا کہ بس صحابہ حیران ہو گئے جی کہ 1000 سال تک وہ جہاد کرتا رہا، ہماری تو عمر ہی جو ہے نا 50-60 سال عمر ہے، تو ہم کیا جہاد کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب میں ایسی رات آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کا ثواب، اجر اور ثواب جو ہے نا 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یعنی 1000 مہینے وہ لڑتا رہا تو اس سے زیادہ تمہیں اجر و ثواب مل جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں اس میں خاص طور سے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، یہ 4 جو انبیاء تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی 80 سال تک مسلسل ایسی عبادت کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے۔ ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کی انہوں نے۔ کس کس نے جی؟ ایوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، حزقیل علیہ السلام نے، یوشع علیہ السلام نے۔ کیسی عبادت کی؟ 80 سال مسلسل ایسی عبادت کہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا یا اللہ میری امت کی تو عمر ہی اتنی نہیں ہے، چاہے کہ وہ اتنی عبادت کریں، ہماری عمر ہی کتنی ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر تجزیہ کر لو تو عبادت کے لائق جو عمر ملے گی وہ 7 سال ملے گی یا 7.5۔ مثلا 60 سال عمر ہے تو 15 سال تو اس میں جو ہے نا 30 سال تو اس میں سونے کے لگ گئے، یعنی آدھا ہم سوتے ہیں نا، پیچھے 30 رہ گئے، 30 میں سے 15 سال بلوغت کے نکالنے، بلوغت سے پہلے کے یعنی احکامات اگر کوئی عمل کرتا ہے والدین کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، برائی نہیں لکھی جاتی، یعنی وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ 15 رہ گئے، 15 سال میں جو ہے نا آدھے جو ہے نا ادھر گیا، دکان پہ گیا، ڈیوٹی بھی گئے جی، ادھر شادی ہے، ادھر جو ہے نا ماتم ہو گئے جی، یہ غم ہے، یہ خوشی ہے، چلنا پھرنا کھانا پینا اس میں چلے گئے، تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 7-7.5 سال۔ تو کہا یا اللہ میری عمر کی جو ہے نا عمر ہی اتنی ہے، 60 سال ہے، پھر اس میں جو ہے نا سونا پینا کھانا پینا یہ سب کچھ ہے، غمی خوشی بھی ہے، تو یہ کیا عبادت کریں گے؟ اتنا اجر تو ان کو نہیں مل سکتا۔ اور میں ایسی رات تمہیں دے رہا ہوں کہ ان سب پر جو ہے نا وہ حاوی ہوگی۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ گویا روحانی تنخواہیں دینے کے ایام ہیں، روحانی تنخواہ، اور پھر ایسی تنخواہ کے ڈبل ٹرپل کیا کہ جو ہے نا 1000 گنا بڑھ کر دی جا رہی ہے۔ مثلا کسی کی تنخواہ ہو 10,000، حضرت فرماتے اور اس کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں 1 لاکھ ملیں گے، تو وہ کتنی جو ہے کوشش اس کے لیے کرے گا۔ اگر اسے کہا جائے کہ تم نے پورا 1 مہینہ جاگنا، وہ کہے گا 2 مہینے جاگ سا، لاکھ روپیہ تو دو، وہ کہے گا جی 1 مہینہ کیا، ہم جو ہے نا 2 مہینے جاگ جائیں گے لیکن لاکھ روپیہ آپ نے دینا ہے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف 3 4 5 یا 8 10 راتیں ہیں، یہ جاگ جاؤ تو تمہیں جو ہے نا اتنا بڑا انعام تمہیں مل جائے گا، میری خوشنودی تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور ان انبیاء کے برابر ثواب تمہیں مل جائے گا، ان کی عبادت کے برابر اجر اور ثواب تمہیں 4-5 دن میں مل جائے گا، اور اس کے لیے بھی جو ہے نا انسان تیار نہ ہو تو اس کا جو ہے نا خاص اہتمام کیا جائے، خاص۔ اور پھر خاص رات اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ نازل ہوا کیا مطلب؟ یعنی ترتیب کے ساتھ جو ہے نا نزول شروع ہو گیا تھا، ترتیب کے ساتھ، یعنی اس میں تجویز وہاں ہوئی تھی شعبان میں، اور اس میں تنفیذ ہو گئی، آہستہ آہستہ جو ہے نا شروع ہو گیا اور 23 سال کے عرصے میں مکمل ہو گیا۔ پھر اس رات کی خصوصیت کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا، بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول فرما دیا، جنت کو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں بنایا، ملائکہ کی پیدائش ہوئی، آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ پتلا تیار ہونا شروع ہوا، اس کے لیے وہ جمع کیا مٹی وغیرہ کو۔ تو یہ خصوصیت ہے ان راتوں کی۔ جب اتنی خصوصیت ہے تو پھر اس میں عبادت لازم اور ضروری کرنی چاہیے، انسان کو ضرور کرنی چاہیے، اور اس کے درپے نہ ہو کہ لیلۃ القدر ملی یا نہ ملی، بس عبادت کرو تمہیں مل رہی ہے، بس مل جائے گی تمہیں، اور اگر اللہ چاہے تو بعض پر منکشف بھی فرما دے۔ مثلا کی جو ہے نا علامات کیا ہیں کہ وہ رات معتدل ہوگی، چمکدار ہوگی، نہ زیادہ گرمی نہ سردی، خاموشی ہوگی، کتے نہیں بھونکیں گے، جو ہے نا صبح جب سورج نکلے گا تو شعاعوں کے ساتھ کیسے نہیں نکلے گا، بالکل ہموار ٹکے کی طرح ہوتی ہے۔ اور اس کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اس دن کا سورج جو طلوع ہوگا اس کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا، اور دنوں میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان جو ہے نا اس کے ساتھ نکلتا ہے، ایسے کر کے کھڑا ہوتا ہے ایسے، اور اس وجہ سے فرمایا اس وقت کی عبادت مت کرو۔ 3 اوقات کی عبادت مکروہ ہے نا، ناجائز ہے، طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت، یہ ایسے کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت کوئی عبادت کرتے تو گویا یہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے،
ایک یہ قول ہے. تو وہ ایسے کھڑا ہو جاتا تھا سے ولاڑی انتظار کی چیزا خلق بہت سکی بخشید زمان نمبر راگی. سودے میں جو ہے نا یہ پھر بھی نہیں چھوڑتا انسان کو, لیکن چلو گزارا ہو جاتا ہے. سودے میں اگر کوئی عمل ہو بھی گیا تو گرفت نہیں ہے, مرفوع قلم ہے نا, ایسا آدمی سویا ہوا ہو, مجنون ہو, اور جو ہے نا بچہ ہے, تو بہر الفاظ جو ہے نا اس کا اہتمام کرے. ٹھیک ہے نہیں, ہر چیز جو ہے نا وہ سجدہ ریز ہوتی ہے, یہ بھی ایک اس کی جو ہے نا علامت بتائی گئی ہے. لیکن جو صاحب کشف ہوگا, صاحب بصیرت ہوگا, صاحب دل ہوگا, اس کو شاید محسوس ہو جائے کہ ہاں جو یہ کوئی چیز سجدہ ریز ہے یا نہیں ہے. درخت ہیں, اشجار, جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے نا خاص عبادت کے جو ہے نا ایام ہیں, خاص عبادت. اور پھر خاص عبادت کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ کرو. تلاوت قرآن پاک وہ انسان کے لیے شفیع بن جائے گی نا, انسان کے لیے شفیع ہوگی اور ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. کیسے شفیع ہوگی؟ ظاہر قرآن اس کے کفن اور سینے کے درمیان میں داخل ہو جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ تو اس کی سفارش فرما. کیوں سفارش فرما؟ کیوں اس کو جو ہے نا معاف فرما؟ سفارش کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو رات بھر سونے سے منع کر دیا تھا, تیری تلاوت میں لگا رہا. اور روزہ بھی شفاعت کرے گا کہ یا اللہ دن بھر اس کو کھانے پینے سے میں نے منع کر دیا تھا. تو یہ دونوں انسان کے لیے وہاں پر سفارشی بھی بنیں گے. تو تلاوت کا خاص اہتمام کرے انسان. اور فرمایا کہ قرآن پاک کو اگر کوئی 40 روز میں ختم کر لے, من قرأ القرآن فی 40 لیلۃ فقط کیا ہے جی عصبہ, اس نے دیر کر دی, دیر ناوقت ہے کہ سلیخ تو بھی تو قرآن ختم کر, یعنی جلدی ختم کرنا چاہیے. بہترین کیا ہے کہ انسان 7 دن میں ختم کرے. 7 منزلیں ہیں قرآن پاک میں جو منزل لکھی ہوتی ہیں, ہر روز ایک منزل پڑھے, لیکن یہ مشکل ہے. تو فرمایا چلو مہینے میں ایک دفعہ ختم کر لو. اگر مہینے میں نہیں ہے تو 40 دن میں ختم کر لو. 40 دن میں نہیں ہے تو سال میں جو ہے نا 2 دفعہ ختم کر لو. اتنا بھی ہے تو سال میں تو 1 دفعہ ختم کر لو نا. اور یہ رمضان کا مہینہ, اس میں تو پڑھ لو نا. اس کا اہتمام کریں خاص طور پر. ہمارے قابل نے خاص اہتمام کیے. باقی یہ جو معمولات ہمارے چل رہے یہ موقوف ہوتے تھے, ان میں صرف جو ہے نا تلاوت میں لگے رہتے تھے, مسلسل تلاوت. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات دن رات میں 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. 61 قرآن پاک, یعنی 2 قرآن روزانہ ہو گئے نا. ایک تو ختم ہو گیا یعنی تراویح کا, اس کے علاوہ 60 قرآن پاک پڑھتے تھے. اور غالباً وہ بزرگ کا نام بھول گیا ہوں, کیا نام تھا ان کا, سلیم ابن ایتر تھا یا کون سے, وہ ہر رات میں 3 ختم کرتے تھے. ہر اشفا کی بدلے ختم نہ کوئی. ابن الکاتب رحمۃ اللہ علیہ 8 قرآن پاک ختم کرتے تھے. اتو قرآن میں ویلا تختون میں گل. اور صالح ابن کیسان وہ کیا کرتے تھے, حج کے لیے وہ چلے گئے تو رستے میں وہ کیا کرتے, رات کے وقت 2 کلام پاک ختم فرما دیتے تھے. تو روان حج لو کچھ اشفا بچلا او بدلے تو قرآن بے جو روان بچ. اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا وقت میں برکت ان کو عطا فرما دی تھی نا. اصل چیز یہ ہے, یہ جو برکت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا فرمائی تھی. کیسی برکت ہے, وہ کمی بیشی تو نہیں ہوتی. اس کے جو ہے نا مختلف اقوال ہیں, 4 اقوال حضرت نے بیان فرمائے تھے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں بہت سا کام کر لیتے ہیں. یہ ایک برکت ہے. ممکن ایک شخص کی عمر 100 سال ہے لیکن وہ کچھ نہیں کرا, بس ایسے ہی جو ہے نا آیا تھا اور چلا گیا, تو یہ بے برکت زندگی ہے. ایک شخص ہے اس کی عمر 40-50 سال کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا اس سے کام لیا کہ پوری دنیا کو علم سے بھر دیا, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عمر بڑھ گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں برکت عطا فرما دی. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 53 سال تھی لیکن ان کی تصنیفات کو فرمایا ان کی عمر پر اگر تقسیم کیا جائے تو روزانہ کی بنیاد پر 500 صفحات کی تصنیف بنتی ہے. 500 صفحات. اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت ان کو عطا فرما دی تھی. وقت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے. تو شیخ نہائی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے وہ رات کے وقت 2.5 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے, 2.5. اور ایک اور بزرگ ہیں وہ ابو بکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ, ان کے متعلق آتا ہے ان کی عمر تھی 70 سال. ٹوٹل عمر کتنی تھی؟ 70 سال تھی. 40 سال فرمایا کہ میں نے ایسے گزارے کہ میں نے اپنا یہ پہلو زمین کے ساتھ نہیں لگایا, یعنی 40 سال تک میں نہیں سویا ہوں رات کو, 40 سال تک. اور ان 70 سال کی عمر میں یعنی ٹوٹل میں ملا کر یا 40 سال کی عمر میں فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں 24,000 مرتبہ میں نے قرآن پاک ختم کیا. 24,000 مرتبہ. اور پھر جب ان کے وفات کا وقت ہوا, بہن موجود تھی, اولاد موجود تھی, اس خاص مخصوص کمرے میں تھے, رو رہے تھے. تو بہن نے کہا کیوں رو رہے ہو؟
فرمایا دیکھو تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن یہ جو کمرہ ہے، یہ جو جہاں پر میں موجود ہوں، پھر یہ مخصوص جو جگہ ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو یہاں پر کسی قسم کا گناہ نہ کرنا. اچھا گناہ تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن کم از کم اس جگہ پر گناہ کا ارتکاب نہ کرنا. کہ جی وہ کیوں؟ فرمایا اس کونے میں بیٹھ کر، اس کمرے میں بیٹھ کر میں نے 18,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے. 18,000 مرتبہ. تو اگر آپ اوس لگائیں تو سال میں 325 قرآن ہو گئے نا. یعنی گویا روزانہ وہ ایک ختم کیا کرتے تھے. اتنا اہتمام فرماتے تھے. ہمارے اکابر بھی ایسے کرتے تھے. انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی کے نام سے جو مشہور ہے، 60 قرآن پاک ختم فرماتے تھے، یا 61 قرآن پاک وہ بھی ختم فرماتے تھے. اور انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ابھی دیکھیں ہمارے دوستوں میں کتنے دوست ہیں. وہ جو قاری صاحب کا نام میں بھول گیا ہوں، وہ جو گھڑی ابھی بولا کا ہے، وہ روزانہ ایک ختم یا 2 وہ کرتا ہے. پہلے سے اس کا معمول چلا رہا ہے. یہ جو ہمارے دوست ہیں چند شہزاد، اب کل اس نے کہا 20 ختم ہو گئے، 20 پورے کر لیے. اس طرح وہ سراج لالا کا بیٹا، پتہ نہیں اس کے اب کتنے ہوئے، رابطہ نہیں ہوا، لیکن 12ویں روزے تک اس نے 12 کر لیے تھے. ہم ایک کرتے ہوئے جو نا ہمیں موت محسوس ہوتی ہے. لیکن چلو نہیں پڑھ سکتے، انسان کوشش تو کرے، لگا تو ہے نا. بہانے نہ بنائے تو بھاگنے کی جو نا کوشش نہ کرے. چیزل تٹو پال تٹو یہ کام نہ کرے. ہاں اس سے جو نا کڑن ہوتی ہے، وہ جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچائیں اور مجھے بھی تکلیف سے بچائیں. کیوں؟ میں مجھے تکلیف ہوگی تو آپ پر سختی آئے گی، یہاں پر سختی آئے گی تو کدھر جائیں گے؟ کدھر جا تو نہیں سکتے، بھاگ تو نہیں سکتے نا. بھاگیں گے تو ہم پیچھے فوج لگا دیں گے، وہ پکڑ کر لے آئے گی. جیسے بھائی اس کو پکڑ کر لاؤ، ورنہ جو ہے اس کے مہمان بن جاؤ. آج افطاری میں بھی اور سحری میں خود سمجھ آ جائے گی. ہاں رمضان میں ایک مہمان آ جائے گا تو پتہ چلتا ہے یہ جو نا 10-12 چلے جائیں ماشاء اللہ. پھر پتہ لگے اس کو کہ یار اس سے تمہیں ادھر ہی اچھا تھا. تو بہرحال اس چیز کا جو ہے نا خاص اہتمام کریں. پھر جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ظاہر ان کے تو اجر و ثواب ہے ہی. کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا اعتکاف کرنے والا ایسا ہے گویا جو نا اللہ تعالیٰ کے در پر جو ہے نا وہ پڑ گیا کہ یا اللہ جب تک تو معاف نہ کرے تو میں اٹھنے والا نہیں ہوں. اتنا جو ہے نا اس کی فضیلت. اور فرمایا معتکف جو کام بھی کرتا تھا یعنی باہر اعتکاف سے پہلے، فرمایا اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح عطا فرماتا ہے. مثلا کسی غمی میں وہ شرکت کرتا تھا، نہیں جا سکا، اللہ فرمائیں گے لکھ لو اس کی نیکی. کوئی اور نیکی کا کام کر رہا تھا، کسی کی ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا، وہ نہیں کر رہا، صرف اب عبادت میں لگا ہوا ہے، نماز کا انتظار ہے، اپنی تلاوت ہی کر رہا ہے نا. اور تراویح تو ویسے بھی پڑھنی ہے، صرف یعنی نماز کا اہتمام ہے، گویا ایک وقت سے دوسرے وقت کا انتظار ہے. تو اس کو ایک لحاظ سے فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار ہو جاتی ہے، مشابہت نصیب ہو جاتی ہے. فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں. اور معتکف گناہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، گناہ نہیں کر سکتے. ظاہر مسجد میں گیا ہوا ہے، صرف نماز کا اہتمام ہے اور ذکر تلاوت کا، یہی اس کا مشغلہ ہے. تو فرشتوں کے ساتھ اس کو مشابہت جو ہے نا وہ حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ گویا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. ایک شخص ہے نا کسی کے پاس ہے، میری یہ ضرورت ہے جی، یہ ضرورت ہے، پڑھ رہے تو اگلا کہتا ہے یار اس کی ضرورت کو پورا کرو، چھڑاؤ جان. تو ایک شخص ہے نا اعتکاف کی نیت سے جا رہا ہے، معتکف بن رہا ہے. کس وجہ سے؟ کہ اللہ میں تیرا مہمان ہوں، میں جو اپنی بخشش کے لیے آیا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، میرے والدین کی بخشش فرما دے، میری ضروریات کو، احتیاجات کو یا اللہ حاجات کو تو پورا کر دے. تو ظاہر ایک عام آدمی اگر اس کی ضرورت پورا کرتا ہے، ایک عام آدمی، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر غنی ہے، بادشاہ ہے، اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اللہ بھی فرماتے ہیں یہ جو ہے نا میرے دربار میں آ چکا ہے، پڑھ چکا ہے، گھر بار کو چھوڑ چکا ہے، سہولت کو، سب چیزوں کو چھوڑ چکا ہے، تو چلو جو ہے نا اس کو معافی نامہ دے دیا جائے. تو اتنی فضیلت ہے اس کی. تو اگر کوئی اعتکاف پر بالفرض بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ بھائی وہ ذکر اذکار میں، تلاوت میں اپنا وقت گزارے. صلاۃ تسبیح کا جو ہے نا خاص اہتمام کرے، صلاۃ تسبیح کا بھی اہتمام کرے. یہ نا وہ ایسے بیٹھا رہے 15-20 منٹ ہی لگ جائیں گے نا، یہ بھی ہمیں موت لگتی ہے. میں تو الحمدللہ 2 دفعہ پڑھتا ہوں اب، ایک میں نا مغرب کے بعد اور پھر عشاء کے بعد. تو اگر 2 نہیں جو 1 دفعہ پڑھ لو نا، 15 منٹ یا 20 لگ جائیں گے. اور جب مسلسل پڑھیں گے تو آپ کی سپیڈ بڑھے گی، تو شاید 10-12 منٹ تک معاملہ آ جائے. اتنی جو ہے نا سخت عبادت نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا تھا نا کہ چچا ایک ایسی عبادت آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور وہ کیا ہے کہ یہ صلاۃ تسبیح پڑھا کریں، روزانہ پڑھیں. روزانہ نہ ہو تو ہر جمعے کو پڑھیں، یعنی ہفتے کے بعد 1 دن پڑھ لیں، ورنہ مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیں. مہینے میں نہ ہو تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیں، اور میں سال میں بھی نہ ہو تو زندگی میں 1 دفعہ پڑھ لیں. تو چونکہ ہمارے پاس وقت ہے اور خاص ایام ہیں، پھر ایک فرض جو ہے نا وہ 70 فرض میں آتا ہے، ایک نفل فرض کے برابر ہے. تو اس حساب سے انسان دیکھے کہ میں جتنے نوافل پڑھوں گا، جتنی نمازیں پڑھوں گا،
اس کا اجر اور ثواب بھی ڈبل ڈبل مجھے ملتا رہے گا. تو اس کا خاص اہتمام کرنا ہے. اور جو عام گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو انسان بچائے، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں؟ 13 یا 18 لوگ ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی. وہ کون سے ہیں؟ کہیں لکھا ہوا یا نہیں ہے؟ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی وہ کون سے لوگ ہیں. ہاں، ایک مشرک ہو گیا، دوسرا کاہن ہو گیا، جلاد ہو گیا، جادوگر ہو گیا، بہتان لگانے والا ہو گیا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا، شرابی ہو گیا، ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، عادی زانی ہو گیا، کینہ پرور ہو گیا، بغض رکھنے والا ہو گیا، قطع تعلق رکھنے والا ہو گیا، قاتل ہو گیا، باجے بجانے والا یعنی گانے بجانے والا، جواری ہو گیا جو جواری کرتا ہے، اور اس طرح ظلم سے ٹیکس وصول کرنے والا یہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ ازار کو نیچے لٹکانے والا، یہ بہت عام مرض ہے. اب یہ مشکل کام تو نہیں ہے نا کہ بس سلوار کو تھوڑا سا اٹھانا ہے، بس ٹخنے کو سامنے کر دو، لیکن نہیں، مرگ و تخکاری پوزیشن کی کمی رہا ہے. تو یہ تو آپ کے اپنے ہاتھ کا کام ہے. الحمدللہ ظلم سے ٹیکس ہم کیا وصول کریں گے؟ ہم تو خود جو ہے نا دے رہے ہیں، ہم کیا وصول کریں گے کسی سے؟ اچھا، مشرک الحمدللہ کوئی نہیں ہے، کاہن بھی نہیں ہے، جلاد بھی کوئی نہیں ہے، جادوگر بھی کوئی نہیں ہے، شرابی بھی الحمدللہ کوئی نہیں ہے، زانی بھی کوئی نہیں ہے. اچھا، اسی طرح گانے بجانے والا بھی کوئی نہیں ہے، جواری ہمیں جو ہے نا کھیلنے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا لگا رہے. تو بس یہ جو ہے نا خاص ہے نا. ایک یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی انسان چھوڑ دیں، زنا سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی جو عملاً زنا ہے وہ بھی، اور آنکھ کے زنا سے بھی، جو پوری ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائے. کینہ کسی کے ساتھ نہ رکھے، حقد دل میں جو ہے نہ رکھے، بغض نہ رکھے. ہاں، اللہ ہی رکھ سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اگر نقصان انسان کو دین دنیا کا پہنچتا ہے اس کے ساتھ قطع تعلق جائز ہے، لیکن عام طور پر قطع رحمی وغیرہ اس سے اپنے آپ کو بچائے. اور خصوصاً یہ ازار لٹکانے والا، اب یہ عام گناہ ہے نا. وہی ازار کیوں لٹکاتے؟ اوپر کر لو، اس پہ جو ہے تمہارا نفع یہ فائدہ ہی ہے نا. گھر والی بھی خوش ہو جائے گی کہ چلو جو ہے نا آدمی اچھا ہے، اب جو ہے نا صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، کپڑے پہلے دوسرے دن دھونے پڑتے تھے، 5-6 دن دھونے پڑتے، دوا بدلتا تھی 20 بکی دی پارام پیسے لگ، ورنہ وہ کہے گی 10 پہلی پیسے رکھا کے دان پیسے. ہم تو کہتے ہیں یہ بڑی جو ہے نا تہذیب. کیا تہذیب ہے یار؟ جوتے کے نیچے جو ہے نا تمہاری سلوار جو ہے نا گھسیٹی جا رہی ہو، کہتے ہیں معذب صاحب آ گئے جیسے جا رہے جی پر تم کا تروان میں پتہ نہیں، یہ ناڑا جو ہے نا مضبوط نہیں باندھتے، چلو ربڑ ڈال دو یار عورتوں کی طرح، ربڑ ہوا چلے بس بیگم اکھا دیں. پر خیال کرو کہ جب تغانی سلوان خود کش ہو جاتے نہیں بھائی. یہ نہ بچانا، یہ کیا ہو گیا؟ یعنی ڈال تو سکتا ہے لیکن یہ بس سب عجیب سا معاملہ نکل آیا نا. تو بہرحال اس کا جو ہے نا خاص طور پر اہتمام کرے. اور کوئی بات ہے جی؟ اور 4 جو ہے نا باتوں کا خاص اہتمام کرے. کلمہ کا یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ کرے، استغفار زیادہ کرے، اور اللہ سے 2 چیزیں طلب کرے جس سے انسان کا مفر نہیں، جنت کی طلب کرے، اور دوزخ سے جو ہے نا بچنے کی دعا کرے کہ اللہ دوزخ سے بچا، جنت جو ہے نا ہمیں عطا فرما. اس کے لیے کلمہ اور استغفار اس کا جو ہے نا ورد وہ کرتا رہے. کلمہ تو ویسے بھی ہمارے معمولات میں ہے اور استغفار بھی جو ہے نا شامل ہے. تو اگر جس کا معمول ہے تو وہ تھوڑا زیادہ کر لے، استغفار زیادہ کر لے، درود شریف جو ہے نا وہ زیادہ پڑھ لے. تو اس طرح اس چیز کا جو ہے نا خاص طور پر اہتمام کرے. اور پھر وہ جو خاص معمولات ہیں جو باہر ہم نے لگائے ہوئے بھی ہیں، ان 4 معمولات کو کر لیں. پہلا کون سا معمول ہے جی؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. کیا فرماتے ہیں کہ جو اس رات میں یعنی ساری راتوں میں اس خاص مخصوص نہ کریں، بس ابھی سے شروع کر لیں کہ جو غروب آفتاب کے بعد یعنی لا الہ الا اللہ یہ 3 دفعہ پڑھ لیں، یعنی خوب اہتمام کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو کیا ثواب اس کو ملے گا کہ پہلی دفعہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. دوسری دفعہ پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نجات دے دے گا. اور تیسری دفعہ پڑھنے سے کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بنا دے گا. یہ میں نے پڑھا نہیں، اس لیے پوچھ رہا ہوں. اور دوسرا عمل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو عشاء کی نماز کے بعد سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پڑھ لے 7 دفعہ
تو کتنا اجر اور ثواب ملے گا؟ بولو نا. ہاں نہیں مطلب یہ کہ چلے ذہن میں ہو نا اس کے فضائل، پھر ہر ایک جو ہے وہ شوق سے اس کو سنتا بھی ہے اور کرتا بھی اس معمول کو. کیا ہے اس کا جی؟ کچھ ہے ذہن میں کہ نہیں ہے؟ بہت سخت یہ تو تکا لگانا ہے نا، کبھی یاد ہو تو بولو نا. ہاں کیا آگے جی؟ ہر بلا مصیبت سے نجات دے. ہاں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا اور مصیبت سے جو ہے نا یعنی کیا کہ نجات عطا فرما دے گا. اور دوسرا کیا؟ 70,000 اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرنے گے، اللہ اس کو تو جنت ہی بنا دے. اور تیسرا عمل کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 2 رکعت انسان پڑھ لے. کس طریقے سے پڑھ لے؟ کہ فاتحہ کے بعد جیسے ہم سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اس کو بجائے ایک دفعہ کے 7 مرتبہ پڑھ لے. ایسے ہی ہے نا، 7 دفعہ پڑھ لے، یعنی ہر 2 رکعتوں میں 7 مرتبہ پڑھ لے. اور پھر اس سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر مصلی پر بیٹھتے ہوئے کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرے اور یہ کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ 70 مرتبہ لسش پہ تزلا، اتنا پڑھ لے تو اس کا اجر اور ثواب کیا ہوگا کہ مصلی سے ابھی اٹھنے نہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا. یہی ہے جی ہاں، ان کے اس کے گناہ معاف کر دے گا اور ان کی بخشش فرما دے گا، تقصیرات کو معاف فرما دے گا. اور چوتھا عمل کیا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھے نفل، سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر سورہ تکاثر 1 دفعہ اور اس کے ساتھ پھر سورہ اخلاص 3 دفعہ، یعنی سورہ تکاثر جمع سورہ اخلاص، سورہ تکاثر 1 دفعہ اور سورہ اخلاص 3 دفعہ. ہر رکعت میں اس طرح جو ہے نا وہ پڑھتا رہے، 1 دفعہ یہ اور 3 دفعہ وہ. اور پھر جب سلام پھیر دے گا تو اس عمل کا اجر اور ثواب انسان کو کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر کی سختی اس پر آسان فرما دے گا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا. تو یہ عام یعنی معمولی سا عمل ہے، بہت ہوا تو اس پر 10-12 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ بھی لگے 10 تو نہیں لگتے لیکن چلو اتنی لگ جائیں گے. تو صلاۃ تسبیح ہو گئی، ساتھ یہ اعمال ہو گئے، اس کا خاص اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انسان کو حاصل ہو. اور ہے بھی جو نا خوشی کا موقع ہے، کیوں خوشی آگے آئے گی نا، کیونکہ جو نا اس کے بعد پھر جو نا عید آ جائے گی تو خوشی ہے. فرمایا لسان میں فرحتان فرحت عند الفطر و فرحت عند لقاء الرحمن، کہ جس وقت رحمان کی ملاقات ہوگی اس وقت انسان کے لیے خوشی ہوگی. اور ایک خوشی کون سی ہے؟ افطار کے وقت جیسے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کھائی پی جو ہے نا وہ آزاد ہو جاتی ہے، محبت کو دیکھے اللہ سے شکر دے کار جوڑ سے. اور جو اللہ والے ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ جو تھا اس کی تکمیل ہو گئی ہے. تو اختلاف مذاق پر جو ہے نا یہ محمول ہے، کسی نے ایک خوشی کو لے لیا، کسی نے دوسری کو خوشی کو لے لیا، دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول اور مقبول ہیں، دونوں مقبول ہیں. اس کی مثال حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی. حضرت یوں بیان فرماتے تھے کہ اختلاف مذاق پر جو ہے نا یہ اس کی جو ہے نا دلالت کرتا ہے کہ جو بھی جس نے مقصد لے لیا بس وہی مراد ہے. اس سے اصل مقصود تو خوشی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. تو کہا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے 4 عورتوں کو اکٹھا کر دیا. 4 عورتوں کو سلور خضر آیا ذکر لے مختلف جگہوں سے عورتوں کو جمع کر دیا. ان کو جو ہے نا ایک محل میں اندر ایک کمرے میں جو ہے نا ان کو مقید کر دیا، یا ان کو مہمان بنا دیا کہ داستہ کمرہ چلا داستہ. اس سے کہ جو ہے نا ہر انسان اپنے مزاج کے مطابق ایک بات کرتا ہے اور مقصود سب کا ایک ہی نکلتا ہے. تو خوشی ہی ہے. لسان میں فرحتان 2 خوشیاں ہیں، ایک تو لقاء الرحمن تو ہے، وہ تو مشترک ہے، لیکن صائم کو جو ہے نا وہ خوشی کون سی آیا کھانے پینے کی ہے یا تکمیل روزہ کی ہے؟ تو دونوں مراد ہیں. چاہے تکمیل روزہ کی لے لو چاہے کھانے پینے کی لے لو، اللہ کو دونوں جو ہے نا منظور اور قبول ہیں. تو بادشاہ نے کیا کیا؟ 4 عورتوں کو جمع کر دیا. اور جب صبح کا وقت ہوا نا چسار شکلا، دروازے تو بند تھے، تو آیا ایک عورت سے پوچھا، دروازہ اس کو کھٹکھٹایا، کھولا، اس سے پوچھا سو وقت دیوی کیا وقت ہوا ہے؟ اس سے کہا صبح کا وقت ہو گیا ہے. سارشی بھی دیں تا تو پتا سارے دن کو کمرہ کے ناس تھے گٹ کے وجہ سار دیں تا تو پتا تھا. تو اس سے کیا کہا؟ اس سے کیا دلیل دی کہ صبح کی جو ہے نا کیا دلیل ہے میرے پاس؟ اس نے یہ کہا کہ صبح کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو دا کمر ڈیو چمک بلا دکھانا دے رنا کا وشید ہوئی. یہ جو دیا جل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے، اس کی لائٹ دھیمی پڑ گئی ہے،
اس کی روشنی دھیمی پڑ گئی ہے. جیسے آپ دیکھیں یہ روشنی اب دے رہا ہے نا, لیکن باہر کی روشنی اس پر غالب ہے تو پتہ نہیں چل رہا, لیکن رات کو اس کی روشنی تیز ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ جی کہ چراغ کی روشنی دھیمی پڑ گئی ہے. اس نے کہا اختیار دے خاص کا سار سے نور روزی اس نے ظاہر ادا رنا کما. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسری کے پاس گیا کہ کیا وقت ہوا ہے, اس نے 7:06 دے صبح کا وقت ہے, کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میری ناک کا نس جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے. ہیرے اور جواہرات صبح کے وقت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. زمانے پوری دام حقیقی داس یخوال وانتے کیسے یخشے وانتے بھائی کیسے پتہ چلا یہ صاحب ہمارے لیے خون کی زیادہ یخ وانتی معمولی وانتے ندیاغی اثر پدی منی پریوزی. ہاں ٹھیک تو صحیح بھائی واقعی 7:06. تیسرے کے پیچھے کیا کہ ہاں جی کیا صورتحال ہے, کہ رات ہوئی ہے یا صبح ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی صبح ہو گئی ہے. کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ یونس نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہ منہ میں پان کا مزہ بدل گیا ہے. ہم کیا کہیں گے پیڑا میں خلق کی خواہ خون بدل سے. ہاں ظاہر پیڑا ہی رکھیں گے اب نا, نسوار رات کو ڈالی اور صبح تک منہ میں پڑی رہتی ہے. من روانی بدحل, صبح جب اٹھتا ہے جو بدبو ہی بدبو ہوتی ہے. اور سب سے پہلے اس تبرک کو وہ ڈالتا ہے. ادھر سویا ہوتا ہے نا داسی بکری رواسی دے دینا, رواسی کش 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 دینا بغیر جگہ سارکی کی نا, اس کے بغیر اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی. صبح کے اللہ کے بندے اللہ کا نام لو, وہ صبح جو ہے اس سے ابتدا کرتا ہے. اس سے پہلے منہ میں بدبو اور جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ بڑا اوپر سے اور بھی رکھ لیا. اور جو اگلا ہے اس کا پتہ ہی, اس سے پوچھو اگلی کدھر گئی ہے, پتہ نہیں دشوی وہ جو طویلی شوی خلی تا بہتری دن. تو عجیب جو ہے نا مزاج ہے. اٹھ جاؤ چلو منہ ہاتھ کر لو, اس کے بعد اگر تم نے ڈالنا ہے تو صفائی کے ساتھ ڈال دو, بہت تمہیں شوق ہے. لیکن نہیں بس زوئے دستر کی نو کلاوی گی داواجی وزن دستر کا کلاوشی بات تو ناک میں بھی رکھتے ہیں. سب کی پوز کی دیجیے دیر زیادہ سو کمالی گیا نا پوز ہی میں نے رکھا ہے. تو یہ کام اس نے کیا کہا جی کہ منہ میں پان کا مزہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. یعنی سارشے دماغ چتپانے کے ہونا کہ ادھر ماں جائے اخوان بدل شے دے. تو اب یہ دیکھا سب کی باتیں, سب نے صبح پر استدلال کیا لیکن اپنے طریقے سے دلیل دی. تو بات تو سب کی ٹھیک تھی. چوتھی سے کہا کہ ہاں کیا حال ہے, صبح ہوگی ہے نا سارشی دیکھنا ہے اور سارشی ولی سمجھ گئے کہ نہیں وہی صبح ہوگی. ہاں جی کیوں نہیں, مجھے پیشاب آ رہا ہے. اللہ سمجھ شکر ہے جگا دیے ورنہ جو ہے نا کپڑوں کی تلویز ہو جاتی. تو اب دیکھیں سب نے جو ہے نا صبح کا استدلال کیا کہ صبح ہے, دلیل اپنی اپنی دی. تو بادشاہ نے کہا ہاں واقعی سب ٹھیک ہے, تو اپنی جگہ پر تمہاری دلیل ٹھیک ہے. تو فرمایا لصائم فرحتان, فرحت عند الفطر, خوشی ہے افطار کے وقت. کیا افطار, کیا خوشی, کھانا پینا مل گیا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری دلیل بھی ٹھیک ہے. اور جو بڑے لوگ ہیں, اکابر ہیں, بزرگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, انہوں نے کہا جی ہمیں بھی خوشی ہے لیکن کھانے کی نہیں, اللہ تعالیٰ کے ایک فرض کی تکمیل کی خوشی. اللہ نے فرمایا تم بھی ٹھیک کہتے ہو. اور دوسری وہ فرحت عند لقاء الرحمن, کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات انسان کو نصیب ہوگی. کب نصیب ہوگی؟ ظاہر ہے جب قاعدے اور ضابطے کے مطابق روزہ رکھے گا, ان ضوابط کو سامنے رکھے گا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا, قطع رحمی سے بچائے گا, زناکاری سے بچائے گا, شراب کباب سے بچائے گا. ہاں چغل خور بھی ہے کس میں, کہ جو چغل خور ہے اس کو بھی اللہ نہیں بخشتا. چغل خوری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. قتل و غارت کی ہے تو اس کی جو ہے معافی تلافی کر لے, جو طریقہ بھی ہو, جتنے بھی گناہ ہوئے اس کی جو ہے معافی تلافی کر لے. وہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے, ان سے جو ہے نا وہ معافی مانگ لے. اگر دنیا سے وہ جا چکے ہیں, اس سے ناراض چلیں گے تو پیچھے سے اصلاح ثواب کرتا رہے. اور اظہار کا خاص احتیاط کرے کہ اس ٹخنے کو جو ہے نا لازماً جو ہے نا وہ سامنے رکھے, ورنہ اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سے لوگ چلے جائیں گے جہنم میں. تو یہ جو گناہ ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے, اوامر کا پابند بنے, ان معمولات کا اہتمام کرے, تو بس اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ دوست بن جائے گا. اس امتحان میں یہ کامیاب ہو جائے گا. واقعی اس نے محبت کا پھر حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور تیسری جو اہم بات تھی وہ یہ اس عشرے کی جو خاص دعا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتا رہے وقفے وقفے سے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, ایسے ہی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جی اگر
یہ رمضان کا آخری جو عشرہ ہے اس کی خاص دعا کیا ہے، پھر لیلۃ القدر کی، شب قدر کی خاص دعا کیا ہے، فرمایا اس دعا کا جو ہے دعا کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کرو۔ اور باقی یہ کہ کب ہوگی لیلۃ القدر، تو بعض نے اس کے متعلق اپنا جو ہے نا کشف اس کو کہہ دیں یا اپنا ایک حساب بھی بتایا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں غالباً کون سے وہ بزرگ ہیں، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کا روزہ منگل کو ہو یا پتہ نہیں کون سا دن انہوں نے رکھا تھا، ہاں منگل یا جمعے کو ہو رمضان کا روزہ، تو پھر شب قدر 27 کی شب میں ہوگی۔ اگر منگل یا جمعہ ہو تو شب قدر 27 کی شب میں ہوگی۔ ہاں صاحب نصرت المجالس فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے، فرمایا کہ اگر پہلا روزہ اتوار یا بدھ کو ہو، اتوار یا بدھ کو، تو پھر لیلۃ القدر 29 کی رات ہوگی، اور اگر پیر کے دن پہلا روزہ ہو تو 21 کی رات ہوگی، جمعرات کے روز پہلا روزہ ہو تو 25 کی رات ہوگی، اور اگر ہفتے کی رات ہو تو پھر 23 کی رات ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ ہفتے کی رات ہے نا، ہفتے کو روزہ تھا نا، تو ہفتے کی ہوگی تو پھر 23 کی، ان بزرگ کے جو ہے نا تحقیق کے مطابق۔ اور جو ہے نا سعودیہ والوں کے لیے، جو وہاں کے لوگ ہیں یا جو پشاور وغیرہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ روزہ رکھا ہے، تو ان کے لیے پھر کون سا ہوگا؟ ان کے لیے پھر 27 ہوگا نا، جمعے کا روزہ جنہوں نے رکھا ہے ان کے لیے 27، اور ہفتے کا جنہوں نے رکھا ہے ان کے لیے 23 ہے۔ تو ظاہر ان سب کو سمیٹنے کے لیے ظاہر ہر رات میں جو ہے نا جاگنا پڑے گا، تبھی جو ہے یہ دولت مل جائے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ناراض نہیں ہوگا اس سے جو ہے نا ایک رات سے زیادہ راتیں کیوں گزار دی ہیں جی، یہ کیوں ایسے کر دیا اس نے؟ اللہ تعالیٰ تو خوش ہو کہ میرا بندہ جو ہے نا لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے یہ کہ تھوڑا سا دن کو قیلولہ کر لیا کریں تاکہ رات کو جو ہے نا پھر خوب تر و تازہ ہو کر آپ جو ہے نا لگے رہیں، لیکن قیلولہ جو ہے نا کوئی ہاتھ کا ہو تاکہ پھر رات کو کھڑے بھی ہو سکے، لیکن نہ بھی کھڑے ہو سکے تو رات کو تیز چائے پی لیا کریں نا۔ شوکت صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا چائے کو خوب تیز کر لیں، عادل کی طرح چائے بنائیں نا تاکہ پھر سارے جو ہے نا کھڑے رہیں، سونے کا نام نہ لیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں وہ چائے بناتے تھے نا تو لگے رہتے، یہ زبردست چائے میں بڑھائی ہے، کڑک چائے، اس کے ماشاءاللہ انداز بھی ہے، کڑک چائے بڑھائی ہے، کڑک، آدھی سی دیتا تھا۔ پوری عمر میں نے میرا خیال ایک دفعہ پی ہے، نہیں پی، لیکن جو پی لیتا نا تو پھر شوکت بھی پیتی ہے، پھر ہی رہے اندر باہر، بھائی کیا ہو گیا، وہ نیند ہی نہیں آ رہی۔ تو اگر نیند کو بھگانا ہو نا تو آئندہ کے لیے ان سے التجا کر لیں کہ آپ جو ہے نا ہمارے لیے چائے بنایا کریں، پھر جو ہے یہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کر لیں تھوڑا سا، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ 10 دفعہ درود شریف پڑھو. پانچ دفعہ استغفار. تین دفعہ سورہ اخلاص. یا اللہ ہمارے سویٹ میں قبول فرما. جو سنا اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما. ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنا تعلق خاص اپنی معرفت علم سب کو نصیب فرما. اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے. درجات عالیہ کو نصیب فرما. قبر پر اللہ نوارت کی بارش نصیب فرما. زمرہ اولیاء میں وہ مقامات آپ فرما جو شان کے ساتھ لائے گئے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت و صحبت نصیب فرما.
ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرامند فرما، ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ یا اللہ جتنے بھی موجود ہیں یا غائب ہیں، اللہ جس کے دل میں جو بھی جائے سے ریاضت ہے غیبی خزائن سے اس کو پورا فرما دے اللہ۔ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ۔ جو مخروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے یا اللہ۔ جو بے اولاد ان کو نارینہ صالح اولاد عطا فرما دے، جن کی اولاد نافرمانی اللہ ان کو فرمانبردار بنا دے، جو رشتوں کی طرح میں اللہ سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے اللہ۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے، اس کے حلال ہم سب کا وسیع فرما دے، وسعت اور فراخی نصیب فرما۔ فقر اور تندرستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے اللہ۔ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اس بیماری کی رحمت پہ اللہ صحت کی رحمت پہ بدل دے، جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما۔ جتنے بھی ہمارے اعزاء اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً عزیز الرحمان صاحب کے والد صاحب ہو گئے، باقی جو دوست احباب ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کو بخش دے اللہ، سب کی خبروں کو منور فرما، آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما، جتنی بھی برتری خوشیاں بندے مومن کے لیے تو نے رکھی بتمام وہاں کو نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لواحقین باقی بچ چکے ہیں اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما دے، ہم میں بھی اللہ سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس حلقے کی برکت سے، یا اللہ اس مہینے کی برکت سے، ان ایام کی برکت سے تجھ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ، اس وبائی مرض کو یا اللہ، اس پریشانی کو، بیماری کو، بے سکون کو اللہ فن کو یا اللہ جلد از جلد اللہ ختم فرما دے اللہ، اپنی قدرت یا اللہ ظاہر فرما دے اللہ، اپنے غضب سے اللہ سب کو محفوظ فرما دے اللہ، رحم و کرم و شفقت کا معاملہ فرمائے اللہ، اس وبائی مرض کو، اس پریشانی کو اللہ ختم فرما دے اللہ، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ، خصوصاً ہمارے متعلقین کو یا اللہ، احباب کو، رشتہ داروں کو، اعزاء کو، سب کو یا اللہ اس سے محفوظ فرما دے اللہ، اس امتحان میں اللہ ہم کو نہ ڈال، جو پڑھ چکے ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، صبر و تحمل اور برداشت نصیب فرما اللہ۔ نفس و شیطان کے مقاصد سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے اللہ، کفری طاقتوں کے مقاصد سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، ان کے اللہ منصوبے انہی پر یا اللہ تو الٹ دے اللہ، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ ان کے جال سے، ان کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرما دے اللہ، اپنا تعلق خاص نصیب فرمایا اللہ، خانقاہوں کی اللہ رونقیں، مدارس کی رونقیں یا اللہ، مساجد کی رونقوں کو یا اللہ دوبارہ بحال فرما دے اللہ، لگ چکے ہیں سب سے بھرا اور درخت بنا دے، حضرت کامل فیض اللہ سب کو منتقل فرمائے اللہ، کسی کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ، جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زبان پر جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔